فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مددے قبلِ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مددے بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ را تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اجلال و اکرام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشہ بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور مد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول بہت بڑی اللہ. محفل ہے. سب اگر عشق و مستی میں ڈوب کر درود و سلام پڑھیں تو ہزاروں درود و سلام ایک ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں پیش ہو جائیں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا اتنا بھی مہ نو پہ نئے چرخ کوہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. آج کی یہ محفل ہمارے بڑے بھائی پیر سید یاسین باپو قادری مدظل العالی کے شہزادوں کی یعنی ہمارے بچوں کی شادی کی تقریب کے موقع پر منعقد کی گئی ہے. خوشی کا موقع ہے, مسرت کا موقع ہے اور اس میں کثیر تعداد میں سادات کرام موجود ہیں. میرے دائیں طرف پیر سید محمد قادری صاحب موجود ہیں, نگراں سنی دعوت اسلامی جے پور. میرے بائیں طرف سید وجیہ الدین صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی موجود ہیں. ان کے بازو میں سید پیر مظہر باپو ہیں اور کثیر تعداد میں سادات کرام ہیں. میں کس کس کا نام لوں؟ یاسین باپو قبلہ فرما رہے تھے کہ آل محمد تعریف کے محتاج نہیں ہوتے, تو میرے ذہن میں دو مصرے آ رہے تھے, میں اس کو پیش کر دوں. نیچے بھی سادات بیٹھے ہوئے ہیں, اوپر بھی بیٹھے ہیں, علماء کرام نائبین رسول بھی ہے. بڑی خوبصورت محفل ہے. کہنے والے نے کہا تھا تعریف کے محتاج نہیں آل محمد, تعریف کے محتاج نہیں آل محمد,
پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں، خوشبودار کرتے ہیں۔ جس نے آل رسول کی تعریف کی ہے اللہ نے اس کی نسلوں کو چمکا دیا ہے، جس نے آل نبی کی غلامی کی ہے اللہ نے اس کی نسلوں کو چمکا دیا ہے۔ خوشی کا موقع ہے، مسرت کا موقع ہے، اور چونکہ سیدوں کی شادی ہے تو میرے دل میں آج خیال آیا کہ میں کس عنوان پر بیان کروں، تو میرے دل نے کہا آج میں اپنی مرضی سے، پہلی مرتبہ، بہت کم ہوتا ہے جب اپنی مرضی سے بیان کرنے کا موقع ملتا ہے، لوگ پوسٹر میں عناوین چھاپ دیتے ہیں، عنوان دیتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ہمارے گھر کی بات ہے، ہمارے بچوں کی شادی ہے، تو میرے دل میں آیا کہ سیدوں کی شادی ہے تو آج عنوان میرا ہوگا علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ آج میری گفتگو کا عنوان ہے علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، تاکہ ہم اس عنوان کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا حالات ہوں گے، وہ کیا کیفیت ہوگی کہ معراج کے دولہا کی بیٹی دلہن بن کے جب خاتم الولایت فاتح خیبر سرکار علی ابن ابو طالب کے گھر جا رہی ہوگی، وہ کس طرح کا منظر رہا ہوگا۔ پہلے میں مختصر تھوڑا سا آپ کے سامنے یہ بات رکھوں، اصل میں جو نکاح اور شادی بیاہ ہے اسلام میں اس کو مکمل جو ہے اور مسلسل جو ہے عبادت کا درجہ عطا کیا گیا ہے۔ کسی مذہب کے اندر نکاح کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہے جو مذہب اسلام میں نکاح کو اہمیت حاصل ہے۔ جب کوئی عبادت نہیں کی جا رہی تھی تب بھی نکاح موجود تھا، اور جب کوئی عبادت نہ کی جائے گی تب بھی نکاح موجود رہے گا۔ عبادت جنت میں نہیں ہے لیکن اللہ اکبر نکاح جنت میں بھی موجود ہے۔ سب سے پہلا نکاح حضرت آدم و حوا کا جنت کے اندر ہوا ہے، حضرت آدم و حوا کا نکاح جنت میں ہوا ہے، اور جب وہاں نہ کوئی حج کرے گا، نہ کوئی روزہ رکھے گا، نہ کوئی جو ہے وہ اس طرح کی کوئی عبادت ہوگی تو بھی جنت میں نکاح موجود رہے گا۔ اور نکاح کا ثواب یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے نکاح کیا اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا، اور وہ آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ اور جو بندہ نکاح سے انکار کرے طاقت کے باوجود، قوت کے باوجود، آقا ارشاد فرماتے ہیں فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے وہ کہتے ہیں زنا پر اور بدکاری پر کنٹرول کیسے کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹا بیٹیوں کی شادیوں میں بھی جلدی کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں 3 باتوں میں دیر مت کرنا، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں دیر مت کرنا، جنازہ تیار ہو تو جو ہے وہ تدفین میں دیر مت کرنا، اور بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے تو ان کی شادیاں کرنے میں دیر مت کرنا۔ اب آپ سوچیں گے ایک پیغام میں دے رہا ہوں اور ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں یہ بات پہنچے۔ آپ سوچتے ہوں گے اگر ہم نکاح میں جلدی کریں گے تو بچے پڑھیں گے کیسے کیا ہوگا؟ تو ایک سنت کو زندہ کیجئے۔ ایک سنت یہ ہے ہمارے یہاں ہندوستان میں کیا ہے، آج نکاح ہوا کیونکہ اتنی بڑی عمر کر دیتے ہیں، آج نکاح ہوا صبح کو تو شام کو وداعی کر دیتے ہیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ نکاح کر دیتے تھے اور نکاح کرنے کے بعد بیٹی ماں باپ کے گھر میں ہی موجود رہتی تھی، اور وداعی کبھی 2 سال کے بعد، کبھی 5 سال کے بعد، کبھی 10 سال کے بعد ہوتی رہتی تھی۔ تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ لڑکے کو اگر ضرورت پڑتی لڑکی کی سے بات کرنے کی تو وہ کسی پڑوسن سے نہیں کرتا، وہ کسی اسکول کی طالبہ سے نہیں کرتا، وہ کسی چلتی پھرتی راستے کی عورت سے نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا، اس کا نکاح ہو چکا ہے تو جس کے ساتھ نکاح ہوتا وہ اسی سے باتیں کر لیتا، اسی کے پاس بیٹھ جاتا۔ تو یہ وداعی والی سنت کو زندہ کرنا ہوگا۔ چھوٹی عمر میں شادی کر دو، جب بچے بالغ ہو جائیں، بچے اور بچیاں بالغ ہو جائیں، پھر وہ اگر ان کو جیسے پہلے تو مل کر باتیں ہوتی تھی، خط کتابت ہوتی تھی، اب اگر فون پر بچوں کو بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو پھر وہ کہیں سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکتے۔ نکاح کر دو، نکاح آسان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے۔ آج اس ظالم معاشرے نے وہ زنا آسان کر دیا ہے، نکاح مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یاد رکھو نکاح میں تاخیر مت کرو۔ یہاں تک فرمایا جس نے اپنے بیٹا بیٹی کی نکاح میں دیری کی اور وہ بچے زنا میں
مبتلا ہو جائے تو اس کے ماں باپ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں اس رسم کو توڑنا ہوگا اور وداعی والی سنت کو زندہ کرنا ہوگا. آئیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک عادت یہ بھی تھی, جب نوجوانوں کو دیکھتے لڑکوں کو تو کہتے اتنا بڑا ہو گیا تو شادی کیوں نہیں کرتا. اللہ کے رسول شادیوں پہ ابھارا کرتے تھے, نکاح پہ ابھارا کرتے تھے. کچھ لوگوں نے یہ کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس کوئی سیٹنگ نہیں ہے, کوئی حالات نہیں ہے, گھر نہیں ہے خود کا, رکھیں گے کہاں, کھلائیں گے کیا, ہم غریب ہیں, مفلس ہیں. یاد رکھنا لوگوں کی بولی انسان دیکھ کر بدل جاتی ہے, لوگوں کی بولی حالات دیکھ کر بدل جاتی ہے. یہ میرے نبی کی شان ہے, جو زبان سے نکلا کبھی اس کو تبدیل نہیں کیا. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. جب غریب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم غریب اور مفلس ہیں, ہم شادی کریں تو کیا ہوگا, آقا نے ارشاد فرمایا نکاح کرو, اللہ تمہیں مالدار کر دے گا, نکاح کی برکت سے مالدار کر دے گا. اور میں نے دیکھا, میری زندگی میں یہ چھوٹی عمر میں تجربہ ہے کہ جس نے بھی نکاح کیا اس کے بعد اس کی ترقی ہی ہوئی. جس نے بھی نکاح کیا اس کو برکت ہی نصیب ہوئی. نکاح سے برکت ملتی ہے. نکاح اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نکاح کرو, یہ نگاہوں کو جھکاتا ہے, یہ حیا کی حفاظت کرتا ہے. اللہ اللہ. اب آئیے ہم تم نکاح کریں تو کتنی برکتیں ہوتی ہے. جب نکاح ہوا ہوگا علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی, تو پھر کیا ہوا ہوگا. آئیے اب اس کی طرف چلتے ہیں جو آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے. یاد رکھیے ہم اہل سنت کی مستند کتابوں سے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اللہ اللہ علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی, یہ کس طریقے سے یہ شادی انجام پائی. یہ عنوان میں نے اس لیے رکھا کہ میرے ان بچوں کو جو ہے قیامت تک کے لیے اس شادی کا پڑھنے کا جو ہے وہ اس کی نعمتیں, برکتیں اور اس کی خیرات ملتی رہے. ہمارے بھائی کے بچے, ہمارے بچے, یہ سید سمیر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سید آفتاب صلی اللہ علیہ وسلم, ان بچوں کے نکاح کل ایک بچے کا 14 کو ایک بچے کا نکاح ہے. اور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں لوگوں نے جلسوں میں اتنے لوگ مشائخ کو کبھی جمع نہیں کیا ہوگا جتنے مشائخ میرے بھائی نے اس شادی میں جمع کر لیے ہیں. اتنی بڑی تعداد الحمدللہ ہندوستان بھر سے سادات کرام, بڑے بڑے علماء کرام جن کی تاریخیں جلسوں میں نہیں ملتی, بابا نے ان کو شادی میں بلایا. بھی 1-2 دن کے لیے نہیں, کوئی 10 دن کے لیے پڑا ہوا ہے, کوئی 8 دن کے لیے ہے, کوئی 5 دن کے لیے ہے. یاد رکھیے کسی کو بلانے کے لیے مقناطیسیت چاہیے, کشش چاہیے. یاد رکھنا لوگوں نے کہا تھا جہاں گڑ ہوتا ہے وہیں پر چھوٹیاں ہوتی ہے. اگر محبت دو تو محبت کی بنیاد پہ لوگ کھینچے کھینچے چلے آتے ہیں. یاد رکھیے کسی نے کہا تھا ہجوم ہے, ہجوم کیوں ہے اس طرح آج میں خانے میں, ہجوم کیوں ہے اس طرح آج میں خانے میں. سنا ہے پیرے مغاں ہے بہت ہی مرد خلیق, سنا ہے پیرے مغاں ہے بہت ہی مرد خلیق. جب پیرے مغاں جام بھر بھر کے دیتا ہے تو میں خانے میں ہجوم بھی لگتا ہے. ورنہ ہم کب آنے والے ہیں, ہم تو شادیوں سے دامن بچانے والے ہیں. بہرحال یہ محبتیں ہیں, اللہ کرے یہ محبتیں سلامت رہے, ساقی سلامت رہے, میخانہ سلامت رہے, ہجوم عاشقہ سلامت رہے, پروانہ اسی طریقے سے پروانے منڈلاتے رہے, شمع جلتی رہے, آل محمد کا صدقہ بڑھتا رہے, سیدہ کی خیرات بڑھتی رہے. اس ماحول کو اللہ نظر بد سے بچائے, حاسدوں کے حسد سے بچائے, اشرار کے شر سے بچائے. ہم تو فقیر لوگ ہیں جس کو دعا دیتے ہیں دل سے دیتے ہیں, دل سے دعا دے جاتے ہیں. آباد رہے ساقی خانہ. اللہ اکبر. سیدہ پاک کی شادی کیسے ہوئی, سیدہ پاک کا نکاح کیسے ہوا, آئیے ذرا اس کی طرف بڑھتے ہیں, اس کی طرف چلتے ہیں. علی کے ساتھ ہے, علی کے ساتھ ہے, مل کے علی کے ساتھ ہیں, علی کے ساتھ ہے, علی کے ساتھ ہے. یہ وہ ذکر ہے بھائی, یہ غوث اعظم کے بھی غوث اعظم کا ذکر ہے, یہ مخدوموں کے بھی مخدومہ کا ذکر ہے. سیدہ
اللہ کون ہے؟ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری۔ گفتگو میں تو جلدی جلدی نام لے لوں گا، لیکن ایک مرتبہ میں اپنے ذوق کے مطابق جس طرح سے میں نام لیتا ہوں، کس کی شادی ہو رہی ہے، کس کا نکاح ہو رہا ہے، اللہ اکبر، جسے دنیا سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راقعہ، ساجدہ، نقیہ، تقیہ، زکیہ، نقیہ، تقیہ، زکیہ، عالمہ، غیر معلمہ، ملکہ فردوس بری، ملکہ قیامت، خاتون جنت، ام الحسنین، ام الائمہ، سیدہ فاطمہ الزہرا، فاطمہ بنت محمد کا نکاح ہے، کس کے ساتھ ہے؟ امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول وزوج البتول، خاتم الولایت، فاتح خیبر، اخی مصطفیٰ، ابو الائمہ، سیدنا علی ابن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ نکاح ہے۔ یہ جوڑا کیسا ہے؟ کہتے ہیں اللہ اللہ، جیسے کو ویسا، جیسے کو ویسا، والطیبین للطیبات، اللہ اکبر، پاکوں کے لیے پاکوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اب پہلے سیدہ کو سن لیں، پھر اس کے بعد شوہر کا انتخاب کیسا کیا گیا ہے۔ ایک بات تو یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، پہلی بات تو یہ ہے، اول تو چھت لگائی ہے بھائی جان نے، پھر اس کے بعد سردی جیسی وہاں یہ لگ لگ نہیں رہی ہے، اور ذکر شادی کا ہے، یہ کوئی تیجے کی محفل نہیں ہے، یہ کوئی چہلم کی محفل نہیں ہے، سیدہ کی شادی کا ذکر ہے، اور سنی ایسے خاموش بیٹھے ہیں تو پھر چپ ہو جانا چاہیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ کس جوڑے کی شادی ہے؟ کس جوڑے کی شادی ہے؟ پہلے اس کو محسوس کریں۔ ایک بات تو یہ کہ رسول اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کی کائنات میں رسول اللہ جیسا، اللہ کی کائنات میں رسول اللہ جیسا، ساتھ چلنا پڑے گا تو بات ہوگی، ورنہ یہاں تو ہم میزبانی ہے، بات صلاۃ والسلام ابھی پڑھ لیا جا سکتا ہے، ہمیں کوئی نہ روکنے والا نہ ٹوکنے والا، کوئی کمیٹی کا جلسہ تھوڑی بولیں گے کہ کیوں نہیں بولا، ہم نے اتنی دور سے بلایا، نہیں، ہم دور سے نہیں آئے، ہم یہیں کے، بات یہ ہے، اگر آپ نہیں بولیں گے تو ہم نہیں بولیں گے، یہ بات ہے۔ ہاں ایسا لگتا ہے ہمارے ناظم بھی کچھ کھانا زیادہ کھا کر کے آئے ہیں، ان کو بھی بولنے میں کوئی تکلیف ہے، غور فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا، کس کا نکاح ہے، شادی کس کی ہے؟ کائنات میں سب سے بہترین ہستی جو ہے، اللہ کی مخلوق میں جس سے بہتر کوئی نہیں ہے، اس ذات کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ شان یہ ہے کہ خدا نے ان کو بنا کر کے وہ دکان ہی بڑھا دی کہ اب تجھ جیسا کسی کو نہیں بنائیں گے، آفا کہا کر دیدم، بہرے بتا ورزیدم، بسیار خوبہ دیدم، لیکن تو چیزیں بھی اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت ان جیسا کوئی نہیں۔ اور پھر مصطفیٰ جان رحمت کے گھر میں سب سے آخری بیٹی کی شکل میں جس کا ظہور ہوتا ہے، ہاں لوگ کہتے ہیں رابضیوں کی محفل بڑی گرما گرم ہوتی ہے، میں نے کہا وہ چندی چور کیا سنے اور کیا بیان کریں گے، سنیوں کی محفل میں جو عشق مصطفیٰ کی گرماہٹ ہے، نہ وہ رابضیوں کے یہاں ہے نہ وہ ناصبیوں کے یہاں ہے، اس لیے کہ وہاں سیاست ہے، وہاں منافقت ہے، اور یہاں تو مذہبی مسلک ہے، مسلکی مسلک ہے، مذہبی مسلک۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا علی خاتم النبیین، آخری نبی کے گھر میں جو آخری بیٹی کی حیثیت سے جس کا ظہور ہوتا ہے، اس ذات کو سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ اور پھر ایک بات آپ کو بتاؤں، کائنات میں اللہ نے نبی کا مشابہ کسی کو نہیں بنایا، مکمل مشابہ کوئی نہیں ہوا، یوں تو ہلکی پھلکی شباہت کسی کو دی، جیسے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کو ایک ہلکی سی شباہت تھی، مصعب ابن عمیر کو ایک ہلکی سی شباہت تھی، گہری سی شباہت جس کو حاصل تھی وہ امام حسن مجتبی کو حاصل تھی، مگر نبی کا کوئی ثانی نہ ہو تو قدرت نے حسن کو بھی سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک مشابہ نہیں بنایا، یہ غیرت خدا بندی ہے، اگرچہ حسن تیرا بیٹا ہے مگر وہ بھی تیرے مکمل مشابہ نہیں ہوگا، اس کو سر سے سینے تک بناؤں گا، مشابہت کی خیرات بھی مل جائے گی، اور
میری لسانیت کو بھی محفوظ رکھا جائے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. حسن حسن ہے مگر نبی کے مشابہ نہیں ہے مکمل، سینے تک مشابہ ہیں. پھر امام حسین کو بھی اس مشابہت سے حصہ دیا، امام حسن کو سر سے سینے تک بنایا اور امام حسین کو سینے سے پیر تک بنایا. ان کو بھی مکمل مشابہت نہیں دی. یاد رکھ، حالانکہ شباہت کا ہلکا سا عکس امام حسین کی صورت میں بھی تھا، ایسا نہیں کہ وہ بالکل الگ تھے. نہ، بخاری کی روایت پڑھنے دونوں میں شباہت تھی لیکن مکمل نہیں تھی. یہ بات میں بہت شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ مکمل جو نہیں تھی وہ غیرت خداوندی ہے. میرا یار کسی کی طرح نہیں، میرا یار کسی کی طرح نہیں اور کوئی میرے یار کی طرح نہیں. لیکن اب سن لیجئے، کائنات میں حسن یوسف بڑا مشہور ہے مگر حسن یوسف بھی حیرت کی نظر سے جس حسن کو تکتا ہے اسے حسن مصطفیٰ کہتے ہیں. اس لیے کہ دونوں کا فرق یہ ہے، حسن یوسف پر مصر کی عورتیں فدا ہے اور حسن مصطفیٰ بخود خدا کو پاتا ہے. نعرے تکبیر، حسن یوسف پر ایک زلیخا قربان ہوتی ہے اور حسن مصطفیٰ پر عرش والے بھی قربان ہے، فرش والے بھی قربان ہے. عرش والوں سے مراد سدرۃ المنتہا کا مکی جبریل امین ہے. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں ہوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. مگر حضور جیسا کوئی نہیں ہے. اب سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ مختومہ ام المومنین کہتی ہے مگر میں نے ایک ہستی ہے جس کو نبی کے مکمل مشابہ دیکھا. چلتی تو مشابہ، اٹھتی تو مشابہ، بیٹھتی تو مشابہ، بولتی تو مشابہ، صورت میں بھی مشابہ تھی اور سیرت میں بھی مشابہ تھی. وہ ایک ہی ہستی تھی جسے دنیا سیدہ فاطمہ الزہرا کہتی ہے. اب وہ فاطمہ الزہرا پیدا کیسے ہوئی وہ سنیں. ماں ہے خدیجۃ الکبریٰ، جسے آسمان سے عرش سے اللہ سلام بھیج، جسے خدا عرش سے سلام بھیجے. کائنات میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس کو عرش سے خدا نے سلام بھیجا ہے. قربان ایک بات بتاؤں، وہ آیا کب سلام؟ وہ سلام کب آیا؟ یہ امی ہے سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمہ الزہرا کی. بھائیو امی ایسی ہے، امی کا ذکر کر دوں. آخری نبی کے نکاح میں پہلی بیوی بن کر آنے والی کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. آخری نبی کے نکاح میں پہلی ام المومنین بن کر آنے والی کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. ایک بات بتاؤں، جب گنڈا گردی عام تھی مکے میں اور عورتیں 8 مردوں سے بدکاریاں کرتی تھی، اس زمانے میں سیدہ فاطمہ کی امی کو پورا مکہ طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے یاد کرتا تھا. ابا کو سعدی کو امین کہتا تھا اور اماں کو طیبہ اور طاہرہ کہتا تھا. غور کریں نا ذرا اسے خدیجۃ الکبریٰ. ایک مرتبہ رسول اللہ کے لیے سالن کا پیالہ لے کر کے آ رہی ہے. توجہ کرنا کہ عرش سے سلام کب آیا ہے سیدہ خدیجہ کے لیے. اللہ اکبر، میرے آقا کے لیے سالن کا کٹورا لے کر کے آ رہی ہے. چلتے چلتے اچانک پیر پھسل گیا. غور کیجئے، سلام آیا کب؟ آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیں. پیر پھسل گیا تو شرم اور حیا سے سر جھک گیا. میرا پیر پھسل گیا. شریف لوگوں کا پیر پھسل جائے تو ان کو اپنے اندر تھوڑی سی ذلت لگتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا. بلکہ شریف لوگ پہلے سائیکل چلاتے تھے تو سائیکل چلاتے چلاتے سائیکل کی چین اتر جاتی تھی تو بھی ان کو شرمندگی ہوتی تھی. ابھی بھی شریف لوگ اگر بائک چلاتے ہیں اور اچانک پیٹرول جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو ان کو شرم آتی ہے کہ میری گاڑی کا پیٹرول کیسے ختم ہو گیا. ایسا ہوتا ہے نا. شریف لوگوں کی طبیعت بہت حساس ہوتی ہے. جو بدمعاش ہوتے ہیں ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو سیدہ خدیجہ کی شرافت پہ قربان ذرا غور کریں. حضرت خدیجہ کی منقبت میں میں کیا پڑھوں یار. اللہ اکبر، بس ایک جملہ سن لے. ماں خدیجۃ الکبریٰ خوش ہو جائے، خیرات مل جائے، جنت المالا کی خیرات اس طرف مل جائے. اللہ اکبر. ساری کائنات کی مخدومہ کو فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے اور مخدومہ کائنات کی مخدومہ کو خدیجۃ الکبریٰ کہا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. جو مخدومہ
کائنات کی بھی مختومہ ہے، اسے خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ حسنین کے سر فاطمۃ الزہرا کے قدموں میں ہے، اور فاطمہ جس کے قدموں میں سر رکھ دے اسے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں اگر کوئی مراد پوری نہ ہوتی ہو تو خدیجۃ الکبریٰ کی منت مان لو کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم ان کی نظر پیش کریں گے، پھر دیکھنا منٹوں میں مراد پوری نہ ہو تو تجربہ کر کے دیکھ لے۔ بہرحال ایک الگ عنوان، تو ہاتھ میں کٹورا لے کر پیر پھسلا، شرم آ گئی، میرا پیر پھسلا، حضور نے پیر پھسلتے دیکھ لے۔ غور کریں، جن کے پیر پھسلنے پر جنہیں حیا آتی ہے ان کے چلنے کی سنجیدگی کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ بہرحال پیر پھسلا، ایسے میں حضور نے دیکھا، اور دیکھ کر حضور نے نظر انداز کیا، لیکن ان کے دل میں کھٹک ہے، میرا پیر پھسل گیا حضور کے سامنے۔ اللہ نے تو دیکھا نا کہ محبوب کی زوجہ کا پیر پھسلا، وہ شرمندہ ہو گئی، اب اس شرمندگی کو دور کیسے کیا جائے؟ تو اللہ نے جبریل سے کہا، وہ سدرہ کے مکی جاؤ، اور اس سے پہلے کہ خدیجہ کٹورا لے کر کے محبوب کے پاس پہنچے ان سے کہنا اللہ آپ کو اور خدیجہ کو سلام کہتا ہے، جب یہ سلام پیش کیا جائے گا تو خدیجہ کی وہ شرمندگی وہ بھول جائے گی سلام کی خوشی کے اندر، اور اللہ اکبر، حضرت خدیجہ اس سے پہلے کہ کٹورا لے کر حضور تک پہنچتی، جبریل آ کے کہتے یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور خدیجہ کو بھی سلام کہتا ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ کی امی ہے اور بابا خاتم النبیین۔ اب سننے جیسی بات ہے، سیدہ فاطمہ پیدا ہوئی تو حضور کی گود میں آئی۔ کہاں آئی؟ حضور کی گود میں۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ حضور کی گود میں آئی، بھائی حضور کی گود کیا ہے؟ کوئی معمولی چیز ہے حضور کی گود؟ کعبے کی کروڑوں رانائیاں جس کے قدموں کی بہاروں پر قربان ہوتی ہے اسے رسول اللہ کی گود کہا جاتا ہے۔ حضور کی گود کا اندازہ آپ کو نہیں ہے، ایک ہے کعبۃ اللہ کی گود اور ایک ہے حضور کی گود۔ ارے کعبۃ اللہ کی گود میں تو دروازہ کھول کے شرابی بھی چلا جائے گا، جواری بھی چلا جائے گا، زانی بھی چلا جائے گا، اور قیامت تک کے کعبے کی گود میں آنے جانے کا سلسلہ لگا رہے گا۔ اللہ اکبر، کبھی پڑوس کے ملک کا خان صاحب چلا جائے گا، کبھی کسی ملک کا فلاں چلا جائے گا، کبھی کسی ملک کا سورسز کی بنیاد پہ فلاں چلا جائے گا۔ کعبے کی گود میں جانا کہیں نہ کہیں حکومتوں کے اختیار میں ہوگا، لیکن رسول اللہ کی گود چلے کے علاوہ قیامت تک کسی کو نصیب نہیں ہوگی۔ اور پھر حضور کی گود کیا ہے میرے بھائی؟ حضور کی گود کیا ہے؟ اندازہ تو فرمائیں حضور کی گود کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا کی گود کو جس کے قدموں کو نالین چوم لے تو وہ سروں کا تاج بن جائے۔ حضور کی گود میں جو لوگ پرورش پائیں ان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور حضور کی گود کیا ہے؟ ایک بات مجھے یاد آتی ہے، میں یہاں پر تھوڑا وہ بھی کلیئر کر دوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کعبے میں پیدا نہیں ہوئے۔ میں نے کہا اب میں دونوں باتیں نہیں کرتا، نہ کعبے میں پیدا ہونے کی نہ پیدا ہونے کی، میں تقریریں اس پہ کر چکا ہوں۔ میں اتنا کہتا ہوں کعبے میں پیدا ہونے نہ ہونے پر اختلاف ہے، لیکن علیم نبی کی گود میں آئے یا فاطمۃ الزہرا نبی کی گود میں آئی، اس پر کسی کو اختلاف ہے؟ نہیں ہے۔ اس پر تو جو غیر مسلموں نے سیرت لکھی نا حضور کی ان کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ نبی کی گود میں علی بھی ہے، نبی کی گود میں سیدہ فاطمہ بھی ہے۔ تب یہ فاطمہ وہ مولا علی نبی کی گود میں ہے، تو اب کعبے سے اس کا تقابل کیا ہے؟ میں ایک بات کہہ دوں میرے بھائی، نبی کے قدموں سے جو مٹی مس ہو جاتی ہے وہ دیوبندی بھی لکھ رہے ہیں اور سنی بھی لکھ رہے ہیں۔ کیا لکھ رہے ہیں پتہ ہے؟ جو مٹی نبی کے جسم سے مس ہے وہ کعبے سے افضل ہے، وہ عرش سے افضل ہے، وہ کائنات کی ہر چیز سے افضل ہے۔ مٹی جسم سے لگ جائے اپنے کلیجے کا ٹکڑا فرمائیں، ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ نبی جن کو گود میں اٹھائیں ان کے مقام کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ چلے اگر کعبے ہی کو سمجھنا ہے تو بریلی کے قلندر سے سمجھ لیتے ہیں۔ کعبہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میرے امام کہتے ہیں، مجھے بہت اشعار یاد نہیں ہے، یہ نعت خواں لوگ سب معین بیٹھے ہیں، ذیشان بیٹھے ہیں سب، اگر میں شعر میں کہیں آگے پیچھے ہو جاؤں تو مجھے اشارہ کر دینا، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ امام احمد رضا کا شعر پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں کعبہ دلہن ہے۔ کیا ہے؟ کعبہ دلہن ہے۔ لوگ دیکھنے کس کو آتے ہیں؟ دلہن کو آتے ہیں نا۔
تو یہ دلہن کو، یہ دلہن کی طرح جو کعبہ سجا ہوا ہے کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ کہتے ہیں کعبہ دلہن ہے مگر تربت اطہر نہیں دلہن، وہ دلہن ہے اور نبی کا جو مزار ہے وہ نئی دلہن ہے، یعنی دو دلہنیں ہیں، دلہنیں دو ہیں، کعبہ دلہن ہے تو تربت اطہر نہیں دلہن، یہ رشک آفتاب و غیرت قمر کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نبی اعلی حضرت، نبی اعلی حضرت، نواسہ حضور مفتی اعظم، نواسہ حضور مفتی اعظم، تاج المشائخ، تاج المشائخ، تاج المشائخ، حضور تاج ملت، حضور تاج ملت، آبرو اہل سنت، آبرو اہل سنت، نبی اعلی حضرت، نبی اعلی حضرت، نبی اعلی حضرت، خاندان اعلی حضرت، خاندان اعلی حضرت، پیر سید یاسین باپو صاحب قبلہ۔ بیٹھ جائیں سب، نہیں چلے اللہ، سب لوگ درود شریف پڑھیں، بات آگے بڑھیں، سب بلند آواز درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی، بیٹا اس کو نیچے کر، نہیں بیٹھے بیٹھے بیٹھے، ارے حضور بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، ہم لوگ یہاں میزبان ہیں، کوئی مہمان نہیں ہے، آپ لوگ درود شریف پڑھیں، بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی وصحبہ وبارک وسلم۔ اے بزرگ بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں نے اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا، ایسا لگتا قبول ہو گیا، اللہ نے اعلیٰ حضرت کے پوتے کو بھیج دیا، اے سبحان اللہ۔ اب سنیے، غور سے سنیے، کعبہ دلہن ہے، کعبہ اہل سنت کے عقیدے میں، ارے کعبے کی عزت اتنی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ دلہن بن کے کھڑا ہوا ہے نا۔ کعبہ دلہن ہے، تربت اطہر نہیں دلہن، یہ رشک آفتاب وہ غیرت قمر کی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، بڑے مزے میں کہتے ہیں سبحان اللہ، کہتے ہیں کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، کعبہ بھی ہے۔ گجرات میں شعر سمجھانا آسان ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا پوتا ہو اتنے سارے سید ہوں تو پھر آسان ہوگا سمجھنا۔ کہتے ہیں کعبہ کیا ہے؟ سنیے کعبہ کیا ہے، نہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کعبہ کیا ہے۔ کعبہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کعبہ بھی ہے، کعبہ بھی ہے، میرے پاس یہاں ہے، بڑا احسان کے حالات نے ہم لوگ کو ادھر آئیے، ہمارے عقیدے پہ احسان ہے۔ اصل محنت کرتی ہے، عزت نسل کی ہوتی ہے، ہاں ہاں، اور جو نسل کی عزت کرنا نہ جانے وہ بے اصل ہوتا ہے۔ ہاں، جس نے پالکیاں اٹھا کر کے بتایا، اپنے مرتبے کو نہیں دیکھا، کندھے پہ پالکی اٹھا کر کے بتایا کہ سید اگر ان پڑھ بھی ہو تو اس کا مرتبہ کیا ہے کہ وہ مجدد کے کاندھے پہ اٹھایا جاتا ہے۔ جب نبی کے کاندھے پہ سید اٹھایا جائے تو مجدد کہتا ہے جب نبی سید کو اٹھا رہے، کون سید؟ اللہ اللہ، وہ جس کی سیادت کے اعلان رسول اللہ نے کہا حسن میرا بیٹا ہے اور یہ سید ہے، حضور نے ان کو اپنے کندھے پہ بٹھایا، صدیق اکبر نے اپنے کندھے پہ بٹھایا۔ اللہ اکبر، یہ سنت ترک ہو گئی تھی ہندوستان میں، جس نے اس کو زندہ کیا اس کو امام احمد رضا کہتے ہیں۔ اسی اعلیٰ حضرت کا یہ شہزادہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھنا، ہم نسل کو نہیں دیکھتے، ہم اصل کو دیکھ کر عزت اور تعظیم کرتے ہیں۔ آپ نے مسئلہ نہیں سنا کہ وضو کا پانی جو بچ جائے اس کو کھڑے ہو کر پینا سنت ہے، احترام کی وجہ سے۔ جو وضو کا پانی کھڑے ہو کے پیتا ہے اس کو بیماریوں میں شفا ملتی ہے۔ تو وضو کا پانی جو آپ نے پیا کھڑے ہو کر احترام سے، تو جو بچے ہوئے پانی نے کیا کیا؟ بچے ہوئے پانی نے کیا کیا بھائی؟ بچے ہوئے پانی کا تو کوئی احسان ہی نہیں ہے مجھ پہ۔ احسان تو اس کا ہے جو میرا منہ دھو کر کے زمین میں جذب ہو گیا، احسان تو اس کا ہے کہ جو میرے ہاتھ دھل کے زمین میں جذب ہو گیا۔ تو یہ کیوں عزت اور تعظیم سے پیا جا رہا ہے؟ تو کہا جاتا ہے بچوں یہی تو سمجھنے کی بات ہے، قربانی اصل دیتے ہیں اور برکتیں نسل کو نصیب ہوتی ہیں۔
تو جب اعلیٰ حضرت کی نسل کی ہم تعظیم اس لیے کر رہے ہیں تو اسی لیے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ شاہ ابی طالب میں قربانی اصل نے دی تھی، کربلا میں قربانی اصل نے دی تھی، بغداد میں قربانی اصل نے دی تھی، اجمیر مقدس میں قربانی اصل نے دی تھی، اور آج تک نسلوں کی عزت کی جا رہی ہے، تعظیم کی جا رہی ہے۔ اب یہ نہ کہنا کہ سیدوں نے کیا کیا ہے، میں نے کہا اصل کا کی قربانیاں نسلوں کی تعظیم کا ذریعہ بنتی ہے، اور جو نسل کی تعظیم نہ کرے وہ بے اصل ہوا کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھے پھر بات آگے بڑھتی ہے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بھی بات ہے، اتنی بڑی ہستی، ہم نیچے بیٹھ گئے تو یہ اوپر بیٹھ سکتے تھے کیونکہ بڑھاپا ہے، کمر میں تکلیف، گھٹنوں میں تکلیف، بیماری ہے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں جب منانی میاں سیدوں کا اتنا احترام کرنا جانتے ہیں تو ان کے دادا امام احمد رضا کیسے احترام اللہ اکبر۔ اگر آج کسی کو شک ہے سیدوں کی تعظیم اعلیٰ حضرت کیسے کرتے تھے تو دیکھو جب نسل میں یہ بھر کر کے گئے ہیں تو اصل امام احمد رضا میں تعظیم کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر آل رسول نے اسی لیے تو کہا نا روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امان سلامت رہے۔ اللہ اکبر۔ تو درود شریف پڑھے بات آگے بڑھتی ہے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ اللہ اکبر۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، کعبہ کیا ہے؟ میرے امام اہل سنت کہتے ہیں کعبہ بھی ہے، کعبہ بھی ہے۔ انہی کی علماء کرام سے توجہ چاہتا ہوں، اگر تشریح میں کچھ گڑبڑ ہو جائے تو ضرور اصلاح کریں گے۔ کعبہ بھی ہے، انہی کی تجلی کا ایک ذل، کعبہ بھی ہے، انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے، روشن انہی کے نور سے۔ یہ کعبہ کیا ہے؟ جس کے ارد گرد ولی بھی پھر رہا ہے، عالم بھی پھر رہا ہے، مفتی بھی پھر رہا ہے، خطیب بھی پھر رہا ہے، قطب بھی پھر رہا ہے، قلندر بھی پھر رہا ہے، اختاب بھی پھر رہے ہیں۔ یہ کعبہ کیا ہے؟ اس کی عزت کیوں ہے؟ ارے کعبہ پر تو 360 سجا دیے گئے تھے، جس نے کعبے کو کعبہ بنایا ہے اسے مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں۔ کعبہ بھی ہے، انہی کی تجلی کا ایک ذل۔ اب میں تھوڑی کوشش کرتا ہوں۔ ذل کہتے ہیں سائے کو، تجلی کہتے ہیں نکلنے والی روشنی کو۔ اب دھیان سے سننا، اگر سمجھ میں آئے تو دعا دینا، توجہ۔ کعبہ کیا ہے نبی کے سامنے؟ دیکھو، ایک ہے ذات، ایک ہے ذات اصل، ایک ہے اس کی کرن، پھر کرن کی ہے تجلی، پھر تجلی کا ہے سایہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ اتنا سمجھا سکا؟ اور آ جائیں، اس طرح آئیں۔ سورج ذات ہے، سورج کیا ہے؟ ذات۔ کرنیں اس کی روشنی، کرنیں اس کی روشنی، روشنی جو آئینے میں دکھ رہی ہے اس کو کہتے ہیں تجلی کا ذل۔ بات سمجھے؟ ڈائریکٹ روشنی نہیں، روشنی جو آئینے میں آ گئی وہ کیا ہے؟ تجلی کا سورج، کرن، کرن سے روشنی، اور روشنی کا عکس۔ اتنا سمجھ میں ہے؟ اب جو آئینے میں عکس دکھ رہا ہے پکڑا جا سکتا ہے، سینے لگایا جا سکتا ہے، تو جو عکس ہے کیا وہ اصل کے برابر ہے؟ جو اصل تجلی ہے کیا وہ کرن کے برابر ہے؟ جو کرن ہے کیا وہ ذات کے برابر ہے؟ سمجھ گئے سورج کے بارے میں؟ جب آفتاب افلاک کا یہ عالم ہے تو اب آفتاب نبوت، آفتاب نبوت، حضور کا وجود، توجہ، کعبہ کیا ہے سمجھ لو آج، کعبہ کیا ہے سمجھ لو آج، کعبہ کیا ہے سمجھ لو آج، اور علی و فاطمہ کی عظمت بھی سمجھ میں آ جائے، خدا کرے۔ رسول اللہ کی ذات ہے، پھر حضور کے نور سے نکلنے والی کرنیں ہیں، ان کرن کی روشنی ہے، اور اس روشنی کا عکس ہے، اور وہ بھی عکس سارے کرنوں کا نہیں، ساری کرنوں کا نہیں، وہ حضور کا جسم سے نکلنے والے نور کی ایک کرن کی تجلی کو،
तजल्ली को नहीं। फिर तवज्जो, हुजूर के जिस्म से निकलने वाले नूर की किरणों की एक किरण की तजल्ली को नहीं, बल्कि हुजूर के जिस्म से निकलने वाले नूर की सारी किरणों में से एक किरण की तजल्ली के साए को, एक किरण के साए को क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। एक किरण के साए को काबा कहते हैं। अब इमाम अहमद रज़ा कलंदर कह रहे हैं बरेली का क्या? काबा भी है, काबा ही है नहीं, काबा भी है। वाह वाह वाह। अगर कह देते कि काबा ही है, समझ में आता कि एक किरण की तजल्ली का ये अक्स काबा पूरा है नहीं, काबा भी है। यानी हुजूर की एक किरण की तजल्ली के जितने अक्स हैं, एक किरण की तजल्ली के जितने अक्स हैं, उनमें से एक अक्स और साया काबा भी है। यानी और भी अक्स घूम रहे हैं, उनमें से काबा भी है। कहते काबा भी है, उन्हीं की तजल्ली का एक जिल रोशन उन्हीं के नूर से पुतली हजर की है। दोनों बनी अनीली सजीली मगर जो भी के पास है वो सुहागन कमर की है। आप सुन्नियों मुझे बताओ कि जब नबी के जिस्म से करोड़ों अरबों खरबों जो नूर की किरणें निकल रही है, उस नूर की एक किरण की साए को, और वो साए में बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से एक साए को काबा कहते हैं, बल्कि साए को नूर की किरणों के साए को काबा कहते हैं। अब काबा ये है। अब सुनिए, काबे से ऊपर उठकर नबी के नूर को देखें, उसकी किरणों को देखें, फिर वो किरणें, वो सारी नबी के अनवार की किरणें जहां समझ कर आ रही है, उसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। और जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने हाथों को समेट लेते हैं तो उसको गोद कहते हैं। और जब उस गोद में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। काबा कहाँ रह गया अज़मत मुस्तफा? जुमले पे गौर करें। काबा कहाँ रह गया अज़मत मुस्तफा के सामने? बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेराज में जहाँ जिब्रील रह गया, जैसे मेराज में जहाँ जिब्रील रह गया, वहाँ अज़मतों की बुलंदी पर नबी की अज़मतों के सामने काबा रह गया। जिब्रील कहाँ रहा? वो कहते थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहाँ वो दामन, कहाँ वो पहलू, रिकाब छूटी, उम्मीद टूटी, निकाय हसरत के वलवले थे। जहाँ काबतुल्लाह के अज़मतों के तसव्वुरात नहीं जाते, उसके आगे मुस्तफा जान रहमत के कदम जाते हैं। यकीन नहीं आता तो फतेह मक्का के दिन नबी ने बता दिया, मेरा गुलाम जिसका रंग पक्का है वो काबे की छत पर होगा, काबा उसके तलवे चूम रहा होगा। और फिर बताया जाएगा जब गुलामों की अज़मत का ये आलम है तो घर में पैदा होने वाली फातिमा का आलम क्या होगा, और गोद में परवरिश पाने वाले अली का आलम। अब बात ये है, तवज्जो, जोड़े को जोड़ा जाए। हमारे मराठी में, मराठी हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठे लोग हैं, हमारे मराठी में कहते हैं सारके को वारका, हमारे सारके को वारका, वारके को डोरका, हमारे मराठी में कहते हैं। यानी जैसे को तैसा, जैसे को। एक बात बताऊं, समझना, नहीं समझ में तो पूछ लेना, मैं अभी 2-4 दिन यही हूं। अगर सूरज के मुकाबले में चांद को खड़ा कर दिया जाए, क्या बनेगा बेचारे का? क्या बनेगा? हाँ, सामने आता है तो गिरहन लग जाता है। ऐसा ही है ना? तो जो करें, अब फातिमा ज़हरा ऐसी पैदा नबी के घर में हुई, नबी की गोद में आई, नबी ने अपने मुंह की जबान चुसाकर घुट्टी पिलाई, नाम भी नबी ने रखा, परवरिश भी नबी ने की, तरबियत भी नबी ने की। अब इसके जोड़े के लिए जोड़े को जोड़ा चेता है, क्योंकि अब जो फातिमा है तो फातिमा का जो नसब है
سیدہ، میں بار بار فاطمہ کہہ رہا ہوں، میری اوقات نہیں، لیکن میں پہلے پڑھ چکا ہوں القابات کے ساتھ، کیونکہ تقریر میں بار بار القابات کے ساتھ نام لینے میں تھوڑا تسلسل ٹوٹتا ہے. بہرحال اللہ مجھے معاف کرے. اور سیدہ فاطمہ الزہرا، جو نسب سیدہ کا وہی نسب سیدہ کے شوہر کا بھی ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی نسل سیدہ فاطمہ الزہرا سے چلنی تھی. نبی کی نسل کس سے چلنی تھی؟ سیدہ فاطمہ سے. تو بات یہ ہونی تھی کہ نبی کی نسل سیدہ فاطمہ سے جب چلتی تو کوئی تانا نہیں دیتا کہ تمہاری اماں تو بنو ہاشم ہے اور تمہارے ابا فلاں قبیلے کے. ارے جب نہیں ہے تو قبیلے سے باہر کر رہے ہیں. جب نہیں ہے تو قبیلے سے باہر کر رہے ہیں. اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ کچھ اور واقعہ ہوتا تو اللہ اکبر لوگ کیا قیامت اٹھاتے. کیونکہ ناسبیت اور خارجیت بھی دنیا میں پنپ رہی تھی نا. الحمدللہ کوئی سنی یہ بات نہیں کرتا بے فضلی تعالیٰ کوئی سیدوں کو کوئی سنی تانا نہیں دیتا. میں یا تو رافضیت کا رد کرتا ہوں یا ناسبیت کا رد کرتا ہوں. میرا سنی کوئی میرا بھولا بالا پیارا سنی میرے سر کا تاج سنی میں کسی کا رد نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ سنی کا رد کرنا جو ہے وہ یہ غیبت سمجھتا ہوں، اس کو حرام سمجھتا ہوں. بہرحال عرض کیا کر رہا تھا، سنیے غور کیجئے. ناسبی لوگ کہتے ہیں نا وہ جو ادھر ادھر 1857 کے بعد پیدا ہوئے کہ علی تو دوسرے گھر سے تھے. میں نے کہا نبی نے کہا پاگل، نبی نے کہا غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، شادی کا گھر ہے، غصے میں نہیں، یہاں غصہ نہیں ہے. ہم تو یوں بھی غصہ نہیں کرتے، لیکن انداز خطابت بھی کچھ ہوتا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور خطاب کرتے تھے تو حضور کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا. تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے. بہرحال کتاب اور خطاب میں فرق ہو، گفتگو اور خطاب میں فرق ہو. توجہ ہے آپ کی، میں جلدی بات پڑھنے لگا ہوں. بات بہت دور چلی گئی ہے لیکن جلدی سے پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر، توجہ فرمائے، غور فرمائے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم الگ الگ درختوں کی الگ الگ ٹہنی سے ہو. علی اور میں ایک ہی درخت کی دو ٹہنی کا نام ہے. میں اور علی ایک ہی درخت کی دو ٹہنی کا نام ہے. توجہ کرنا. تو نسب جو نبی کا وہی نسب مولا علی کا، جو دادا نبی کا وہی دادا علی کا، جو پردادا نبی کا وہی پردادا علی کا، جو خاندان نبی کا وہی خاندان نبی کا، جو گھر نبی کا وہی گھر علی کا. اور پھر توجہ کریں، فاطمہ الزہرا کی آنکھ کھلی تو پہلے نبی کو دیکھا. سرکار کی آنکھ کھلی تو پہلے نبی کو دیکھا. کہیں اور شادی ہوتی وہ پتہ نہیں کس کو دیکھا گیا. تو نبی نے انتخاب اس کا کیا. بیٹی نے حسنین کی امی نے. سر مجھے اپنے بزنس کے لیے لون لینا تھا پر بینک والے بول رہے ہیں کہ 20% انٹرسٹ ریٹ لگے گا. سر ایسا کیوں؟ نہیں کہتا کہ ان کا دور گزر چکا ہوتا ہے. تانا تو لوگ اولاد کو دیتے ہیں. تو جس کو کربلا میں کھڑا کرنا تھا، جس کو کربلا میں کھڑا کرنا تھا، اور قیامت میں جس کو دجال کے سامنے کھڑا کرنا تھا، جس کو اللہ اکبر سلجوکیوں کے دور میں فتنوں کے سامنے کھڑا کرنا تھا، جس کو ہندوستان کے کفر کے سامنے کھڑا کرنا تھا. کیونکہ یہ تو پوری نسل کا سلسلہ ہے نا. اللہ اکبر. کھڑے کیا امام حسین کو کربلا میں، کھڑے کیا امام زین العابدین کو جو ہے وہ یزید کے گنڈوں کے سامنے، کھڑا کیا امام باقر کو نصبیوں کے سامنے، کھڑا کیا امام جعفر صادق کو ملحدوں کے سامنے، کھڑا کیا امام موسیٰ قاسم کو حکومت کے گنڈوں کے سامنے، کھڑا کیا امام علی رضا کو زہر دینے والوں کے سامنے، کھڑا کیا امام نقی کو، امام تقی کو، حسن عسکری کو، کھڑا کیا غوث الاعظم کو بغداد میں، کھڑا کیا غریب نواز کو. تو بھائی ماں باپ کے جو ہے وہ لوپ ہول سب طرف لوگ پھیلاتے ہیں. آدمی کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنا ہی حسین ہو، کتنا ہی جمیل ہو، کچھ بھی ہو، ایک جملہ آدمی کہہ دے ماں باپ کے بارے میں آدمی ڈھیر ہو جاتا ہے. تیری ماں تو ایسی تھی اور تیرا باپ تو ایسا تھا. ختم. جاؤ سارا تقویٰ پانی میں پھر گیا ہے. آدمی منہ چھپانے کے قابل نہیں رہتا. ایسا ہی ہے نا. اب سنیے، کربلا میں تلوار تو دکھاتے تھے لیکن یہ نہ کہہ سکے کہ تیری ماں ایسی. اس لیے کہ اللہ اکبر سامنے تلوار لے کے کھڑے تھے، پھر بھی یزیدی کہتے تھے حسین تیری ماں جیسی ماں نہ پشت فلک نے دیکھا، نہ چشم فلک نے دیکھا، نہ پشت زمین نے دیکھا. نعرہ تکبیر. دجال جیسے گنڈے کے سامنے بھی فاطمہ کا بیٹا اس لیے آئے گا
کہ دجال جیسا گنڈا بھی کہہ نہ سکے گا کہ تیری، کیونکہ اس دور میں ماں باپ پتہ نہیں بہت بدل جائیں گے، تو اس دور میں بھی مہدی کا مہدی کہیں گے میری ماں فاطمہ ہے، میرا باپ علی ہے۔ تو توجہ، سیدہ نے سب سے پہلے اپنے بابا رسول اللہ کو دیکھا، مولا علی نے بھی سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا۔ واقعہ موجود ہے، واقعہ نہیں بتاؤں گا، صرف 2 جملے پڑھ دیتا ہوں۔ جب مولا علی پیدا ہوئے 3 دن تک آنکھیں بند رکھی، آنکھیں نہیں کھولی، پورے مکہ میں عام ہو گیا بچہ بڑا خوبصورت ہے۔ سن لے بچہ، بولے بچہ، اس پر میں زور دیتا ہوں، بچہ بڑا خوبصورت ہے، اس لیے کہ کچھ ناسبیوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے علی بہت خوبصورت نہیں تھے۔ میں نے کہا چیلنج کرتا ہوں، آج 14ویں صدی کے علی کے بیٹوں کے بھی حسن کے مقابلے میں کسی کو لا کے کھڑا کر کے دیکھیں۔ 14ویں صدی کے سیدوں کو دیکھ کر وقت کا مجدد کہنے پہ مجبور ہوا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ۔ یہ مجدد کی نگاہیں دیکھ رہے، رنگ کیسا بھی ہوگا لیکن نبی کی چمک اس میں ضرور نظر آئے گی۔ اور بیدم شاہ نے تو بڑی دمدار بات کے کہتے شگفتہ ہے، کمزور نہ سمجھنا سیدوں کو، شگفتہ، شگفتہ کہتے ہیں کھلا ہوا، کھلا ہوا، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول۔ کس کی منقبت پڑی ہے؟ قیامت تک سارے سیدوں کو بیان کر دیا، رنگ علی دیکھنا ہے تو امام حسین کو دیکھو، اور خوشبو مصطفیٰ دیکھنا ہے تو امام حسن کو دیکھو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ لو، شیر سمجھا رہا ہوں، رنگ علی دیکھنا ہے تو امام حسن کو، امام حسین کو کربلا میں رنگ علی ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، اور خوشبو مصطفیٰ دیکھنے تو امام حسن کو۔ فتح مکہ نے معاف کر دیا، امام حسن نے سب کو معاف کر دیا۔ غور تو فرمائیں، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول۔ اور پھر یاد رکھنا قیامت تک یہی 2 رنگ نبی کی حال میں چلتے نظر آئیں گے، ایک وہ ہوں گے جو حق کے خلاف کھڑا ہوگا تو اس پر آستینے چڑھا کر کے علی کا رنگ دکھائیں گے، اور دوسرے اپنے دشمنوں کو معاف کر کے امام حسن مجتبیٰ کی سنت کو زندہ کرتے نظر آئیں گے۔ مولا علی 3 دن تک کے حضور کو نہیں، کسی کو نہیں دکھا، مشہور ہو گیا کہ بچہ خوبصورت بہت ہے۔ ایک بات بتاؤں، بنو ہاشم میں سبھی خوبصورت تھے، بنو ہاشم میں سبھی۔ ایک بات اور بتا دوں، جو اس ہاشمی گھرانے سے پیار کر لیتا ہے، کچھ لوگ چاہتے ہیں ہمارے گھر میں خوبصورت بچے پیدا ہوں، آسان نسخہ بتا دیتا ہوں، کوئی دوا نہیں ہے، کوئی جڑی بوٹی نہیں ہے، سستا نسخہ، ہم تو فقیر لوگ ہیں، سستا نسخہ بیچتے ہیں۔ بنو ہاشم کے لالوں سے سچا پیار کر لو، اللہ تمہارے گھر میں بھی خوبصورت اولادیں پیدا کرے گا۔ اگر یقین نہیں آتا تو حضور منانی میاں کو دیکھ لو، جس نے کہا نا تیری نسل پاک ہے، جس نے کہا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، احمد رضا بچے بچے کا نور بیان کرے، نبی نے کہا تو میرے بچوں کے حسن کو بیان کر، میں تیری اولاد کے اندر خوبصورت پیدا کروں۔ جب منان رضا کے حسن کا یہ عالم ہے تو احمد رضا کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ تو اگر بچے خوبصورت چاہتے ہو اس حسن والے گھرانے سے پیار کر لو۔ دیکھ لو جس نے بھی پیار کیا خدا نے انہیں خوبصورت اولاد عطا فرمائی۔ توجہ ہے آپ کی، 3 دن ہو گئے اسی بات چلنے لگی، 3 دن ہو گئے، مولا علی نے آنکھ نہیں کھولی، ماں کی گود میں گئے آنکھ بند، باپ کی گود میں آنکھ بند، کس نے لیا خدا جانے۔ 3 دن کے بعد حضور ہے، اچھا حضور بھی روز آتے تھے، آج 3 دن کے بعد آئے تاکہ پورے مکہ میں غوغا ہو جائے کہ بچہ آنکھ نہیں کھولتا۔ کیوں؟ اگر فوراً آ جاتے تو لوگ کہتے ہیں ہاں تو کیا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد تو کسی کی بھی آنکھ گود میں کھول سکتے۔ نبی نے 3 دن کا موقع دیا، جاؤ سب طرف شور ہو جائے، پھر آخری میں ہم آئے ہیں، ہاں تاکہ پتا چلے نا نبی بتا رہے ہیں میرا علی کیسا ہے۔ تو حضور آئے اور آنے کے بعد سرکار نے لاؤ میرے بھائی کو میری گود میں دو۔ جیسے ہی رسول اللہ نے اپنی گود میں لیا، میرے بھائی اماں کی گود ہے کہ خالہ کی گود ہے، پیدا ہونے والے بچے کو پتہ نہیں چلتا، یہاں تک کہ بہت جو سماعتوں میں بار پڑے تو معاف کرنا، لیکن سمجھانے کے لیے مجھے بولنا پڑے گا، ممبر کا تقدس ہے پر بولنا پڑے گا۔ اماں کا گود ہے کہ کتیا کا دودھ ہے، اماں کا دودھ ہے یا کتیا کا دودھ ہے، پیدا ہونے والے بچوں کو فرق نہیں ہوتا، کتیا کا پلا دو تو بھی پی لے گا، اماں کا پلا دو تو بھی پی لے گا، اتنا نادان ہوتا ہے پیدا ہونے والا بچہ۔ لیکن یہ جو بچہ آیا ہے نا، یہ جو بچہ ہے جس کو لوگ بچہ کہہ رہے ہیں، اماموں کا باپ ہے، باپ، یہ اماموں کا باپ ہے۔ اماموں، یہ بچہ تو
بچہ تو بنو ہاشم کے گھرانے میں آیا ہے لیکن اماموں کا باپ بن کر کے آیا ہے. جو اماموں کا باپ بن کر کے آیا نا پھر اس کی عقل کو اس کے شعور کو اور پھر ارے پیدا تو ہو گئے, توجہ پیدا تو ہو گئے, توجہ پیدا تو ہو گئے. جو پیدا ہونے سے پہلے قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے بھی ولی ہوئے ہیں وہ علی کے فیضان سے ولی ہوئے ہیں. جو آنے سے پہلے ولایت بانٹا ہو, آنے کے بعد پھر اس کا جلوہ کیا ہے ذرا غور کریں. 3 دن کے بعد حضور آیا, میرے بھائی کو میری گود میں دو. اس کے بعد حضور نے گود میں لیا, علی پاک نے آنکھیں کھولی اور دیکھ کے حضور کو مسکرا دیا. حضور میں آپ کو پہلے سے پہچانتا ہوں. آپ نے کہا یار یہ تو نے روایت پڑھ دی, حوالہ. میں نے کہا گود میں آ کے نہیں پہچانتا میرا مولا, جب گود میں نہیں آئے تھے تو بھی نبی کو پہچانتے تھے. کتاب کا حوالہ نوٹ کریں, گھر جا کے چیک کرنا, سرچ کرنا. اگر کتاب میں نہ ملے میری زبان کاٹنا میرے بھائی. علی دنیا میں آنے سے پہلے نبی کو پہچانتے. ایک بار مجھے بتائیے, گود میں آکے تو چلے بچہ چند دن کے بعد ماں کو پہچاننے لگتا ہے. کوئی کہتا ہے خوشبو سے پہچانتا ہے, اس سے پہچانتا ہے. ماں کے پیٹ میں کون سا بچہ ماں کو پہچانتا ہے؟ سنو. لیکن بیلگرام شریف جو ہمارا پیر خانہ ہے, بیلگرام شریف جہاں ہمارے رحمت مطہرہ کے سادات جو ہیں, اس کے جد عالم میر سید محمد دعوت الصغریٰ رہتے ہیں, اور وہاں کے شہزادے میر سید محمد بیلگرامی اپنی کتاب نظم العالی میں لکھتے ہیں. نظم العالی کے تقریض پر تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کی تقریض ہے, اور جو حضرت علامہ اویس میاں صاحب کی تقریض ہے, اور بھی بزرگوں نے لکھا ہے. اب اس کا نام ہے جو وہ سادات بیلگرام پر وہ کتاب لکھی گئی ہے. اس کتاب میں میر سید محمد بیلگرامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں, توجہ کریں کیا لکھتے ہیں, کہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ اللہ اکبر, جب میرا بیٹا علی میرے پیٹ میں آیا تو محمد رسول اللہ جب آتے تھے تو ابھی تک ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا کہ یہ رسول اللہ ہے. تو وہ کہتی ہیں جب وہ میرے پیٹ میں آئے تو اس وقت وہ میرے پیٹ میں حضور کو آتا دیکھ کر ایسی حرکت کرتے تھے کہ میں بیٹھ نہیں سکتی تھی, مجھے مجبوراً کھڑے ہونا پڑتا تھا. یعنی ان کو آتا دیکھ کے پتا چلا. غور کیجئے, توجہ کریں. ارے پیٹ میں بچہ ہے, کون آ رہا ہے, کتنی دیواریں ہیں. اب کتنی دیواریں سائنس سے بتاؤں تو آدھا گھنٹہ چاہیے, لیکن آپ سمجھ سکتے کتنی دیواریں ہیں. بچہ ہے, جلی ہے, رحم مادر ہے, اس کے بعد پانی ہے, پھر اور اس کی بہت تفصیلات ہے, اور پھر یہاں پر کچھ تقدس کا لحاظ ہے. بزرگ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ ہم بھی جانتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, ذرا غور کریں. ماں کے شکم میں علی ہے اور نبی آ رہے ہیں, اور علی ماں کے شکم سے دیکھ رہے کہ نبی آ رہے ہیں, اور ایسی حرکت کر رہے کہ ماں اٹھ کر کے کھڑی ہو جائے. پتا چلا جو ماں کے پیٹ سے اتنا دیکھتا ہوگا پھر وہ قبر کے شکم سے کتنا دیکھتا ہوگا. ماں کے شکم میں جس کی شان کا یہ عالم ہے, اللہ اکبر. ایک دن حضرت ابو طالب نے کہا کہ فاطمہ یہ تمہارے بھتیجے کو دیکھ کر تم اٹھ کر کھڑی کیوں ہوتی ہو؟ تو میں نے کہا میرے سردار, جب بھی یہ بچہ میرے پیٹ میں ہے ان کو آتا دیکھتا ہے تو وہ مجھے ایسی حرکت کرتا ہے کہ میں کھڑی ہو جاؤں. ایک دن انہوں نے چونکہ حضور سے محبت بہت تھی تو حضور کے چچا جان نے ایک دن آزمانا چاہا کہ یہ صحیح کہہ رہی ہے یا نہیں. تو جب حضور آئے اٹھ کے کھڑی ہونا چاہتی تھی, انہوں نے کندھے پکڑ کے اپنی بیوی کے دبا دیے, اٹھنے نہیں دوں گا. اب میرے ذوق کا جملہ سن لیں نظم اللہ علی سے. ادھر ابا کی طاقت ہے روکنے کے لیے, ادھر فاتح خیبر کی طاقت ہے. آخرکار فاطمہ بنت اسد اٹھ کر کھڑی ہو گئی تو چچا کو یقین آ گیا کہ میری طاقت سے بڑی میری بیوی کی طاقت نہیں ہے, لیکن میری طاقت جہاں پر جواب دے گئی ضرور آج کسی نئی طاقت نے اپنا ظہور کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدر, 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 نعرہ حیدری. جو ماں کے پیٹ میں جانتا, صرف جانتا نہیں, آگے کی روایت اور سنو نظم اللہ علی سے. سن لیجئے
کہتی ہے فاطمہ بنت اسد سب اٹھ کے کھڑا نہیں کرتے تھے، نبی میرے گھر میں جدھر جدھر گھومتے تھے مجھے پیٹ سے ایسا لگتا تھا کہ ادھر ادھر یہ بچہ گھوم رہا ہے. توجہ، وہ بچہ گھوم، یا غور فرمائے یہ ادب ہے ماں کے شکم. نظم اللہ علی کے اندر یہ روایتوں ذمہ دار میں ہوں میرے بھائی، توجہ فرمائے. تو نبی سے عرض کیا فاطمہ بنت اسد نے، اے میرے بھتیجے میرے بچے کو آپ سے کتنا پیار ہے کہ جدھر جدھر گھر میں گھومتے ہیں ادھر ادھر اپنا چہرہ کر لیں. یعنی ماں کے پیٹ میں بھی جو نبی کی طرف پیٹ نہ کرے، جملے پہ تو جو ماں کے پیٹ میں بھی نبی کی طرف پیٹ نہ کرے، جو ماں کے پیٹ میں بھی نبی کی طرف پیٹ نہ کرے. جب ماں نے کہا تو میرے آقا نے فرمایا جو چہرہ میری طرف پیٹ نہیں کرتا اللہ اس کے حسن کو اور زیادہ کرے. اسی کو عربی میں کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ الکریم. اسی لیے سب کو ہم رضی اللہ کہتے ہیں، سب کو رضی اللہ کہتے ہیں، اور علی کو کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے ہیں. اللہ اکبر. اب سمجھے آپ ایک بات اور، سیدہ فاطمہ کی پرورش بھی نبی کے گھر میں ہو رہی ہے. نبی نے بہانے سے مولا علی کو بھی لے کر کے اپنے چچا سے کہا چچا عباس میرے چچا کے بچے زیادہ ہیں، چلو بانٹ لیتے ہیں، پرورش کرتے ہیں. خدا کی شان. نبی کے چچا جان نے کہا میرے پاس عقیل کو دے دو اور طالب کو دے دو، دونوں میں جعفر اور علی میں جس کو چاہو لے لو. تو میرے آقا نے کہا چچا، حضرت عباس سے کہا جعفر کو آپ لے لیں، علی کو میں لے لیتا ہوں. سبحان اللہ. اور نبی جب سوتے تھے تو مولا علی کو اپنے پاس لے کے سوتے. نہیں آپ نے توجہ نہیں کی، کوئی بات نہیں. نبی جب سوتے تھے تو مولا علی کو اپنے پاس لے کے سوتے تھے. یعنی بستر رسول پہ سونا سلانا علی کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی. بستر نبی پہ سونا سلانا علی کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی. ارے یہ تو گھر میں بھی سو چکے تھے. شاب ابی طالب میں بھی نبی کے بستر پہ بار بار، اس لیے کہ جب شاب ابی طالب تھی نا، توجہ کریں، شاب ابی طالب تھی نا تو ان کے میرے آقا علیہ السلام کے چچا جان حضرت مولا علی کے ابا جان جو کیا کرتے تھے پتہ ہے کہ سب کو سلا دیتے تھے اور رات میں اٹھا کر کہتے تھے اٹھو اٹھو اٹھو. اٹھا کے حضور کو مولا علی کی جگہ سلاتے تھے، مولا علی کو حضور کی جگہ سلاتے تھے. کبھی جعفر کو حضور کی جگہ سلاتے تھے، حضرت جعفر کی جگہ رسول اللہ کو سلاتے. تو کہتے تھے میرے آقا چچا یہ رات میں آپ بار بار کیا ادھر سے اٹھا کے ادھر کرتے ہیں؟ تو ان کے چچا جان کہتے تھے میری جان میرے بیٹے، اصل میں سوچتا ہوں کہ یہ دشمنوں نے ہمیں یہاں لا کر کے ڈالا ہے، تو تم جب سو رہے ہوں گے تو وہ نشانہ لگا کر کے معلوم کر کے چلے جائیں گے اور آدھی رات میں تیر چلا دیں گے. تمہاری جگہ اپنے بیٹوں کو اس لیے سلاتا ہوں کہ تیر آئے تو میرے بچے مر جائیں اور آپ سلامت رہیں، میرا جعفر مر جائے آپ سلامت رہیں، میرا علی مر جائے آپ سلامت رہیں، میری گود اجڑتی ہے تو اجڑ جائے لیکن آپ سلامت رہیں. اور یہی اللہ اکبر مولا کائنات نے پھر کر دکھایا. اللہ اکبر. پورا خاندان اجاڑ دیا لیکن رسول اللہ کے دین کو سلامت رکھا. اللہ اکبر. توجہ فرمائے، غور فرمائے. یاد رکھیے گا ہم اپنے بزرگوں کے عقیدے پہ ہر معاملے میں اپنے بزرگوں کے عقیدے پہ ہم اپنے بزرگوں کے عقیدے سے ہٹ کے کوئی نئی تحقیق نہیں مانتے، نئی تحقیق نہیں پیش کر سکتے. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. لیکن بات تو پھر بات ہے نا. تو بہرحال حضور اپنے قریب سلاتے تھے، پڑھایا بڑا کیا اور مولا علی بہت خوبصورت تھے. لیکن چونکہ نبی کے گھر میں رہتے تھے ان کا اپنا گھر نہیں تھا. نبی پاک کے گھر میں رہتے تھے اپنا گھر. اور حضور جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا سوتیلی امیوں کے پاس رہتی تھی. سیدہ فاطمہ کردار سوتیلی ماں سے بچوں کی جلدی بنتی نہیں ہے، توجہ کرنا. لیکن یہ کردار فاطمہ ہے. نبی کی بیٹی کی جتنی فضیلت بیان ہو رہی ہے سب سوتیلی ماں بیان کر رہی ہیں. واہ واہ واہ. سوتیلی ماں کا مطلب کیا ہے؟ حضرت یوسف خواب دیکھتے ہیں اور بیان کرتے کہ ابا میں نے خواب دیکھا. سوتیلی ماں سن لیتی ہے برداشت. سوتیلی ماں سے اچھا خواب سنا نہیں جاتا. لیکن یہاں فاطمہ الزہرا کا کردار کیا ہوگا کہ ساری منقبتیں پڑھوا رہی ہے تو سوتیلی امیوں سے پڑھوا رہی ہیں. ارے یہ منقبت کس نے بیان کیا کہ جب سیدہ فاطمہ نبی سے ملنے آتی تھی نبی یہ پاک اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، پیشانی کو چومتے تھے، سر کو چومتے تھے، ہاتھ کو چومتے تھے اور یہاں تک کہا کہ
کہ سیدہ فاطمہ کے منہ کو ایسے چوس دیتے جیسے لوگ کھجور چوسا کرتے ہیں، اور پھر کہتے تھے فدا کے امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، میرا عبداللہ بھی قربان، میری آمنہ بھی قربان، اللہ اکبر۔ اور جس جگہ حضور بیٹھتے تھے پھر وہاں حضور نہیں بیٹھتے، حضور علیہ السلام اپنی جگہ پہ سیدہ کو بٹھا۔ یہ کون بیان؟ سیدہ عائشہ بیان کر رہی ہیں، سیدہ عائشہ بیان کر رہی ہیں۔ ام المومنین ام سلمہ کہتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کائنات میں سب سے بڑے مرتبے کی کوئی عورت ہے تو اسے فاطمہ بنت محمد کہتے ہیں۔ یہ سب منقبتیں کون؟ لیکن بہرحال اور سوتیلی امیوں کی شان کیا تھی؟ سوتیلی ماؤں نے سیدہ فاطمہ کو نہ کبھی برتن کو ہاتھ لگانے دیا، نہ کبھی کپڑوں کو ہاتھ لگانے دیا، نہ کبھی چولہے کے قریب جانے دیا۔ میں یہ بات ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، آگے جلدی پڑھ رہا ہوں، ابھی اس کی حکمت سمجھ میں آئے گی۔ سوتیلی مائیں کہتی تھی ہم ہیں، کام ہم کریں گے۔ آپ نے شہزادی کو شہزادی کی طرح رکھا، کبھی سیدہ خدیجہ کی یاد نہیں آنے دی۔ اب سیدہ فاطمہ عمر کو پہنچی، شادی کی عمر کو، سب کی شادی حضور جلدی کراتے تھے۔ سیدہ فاطمہ کی عمر ہو گئی 15 سال کی، ایک روایت کے مطابق ہو گئی 17 سال کی۔ اب دھیان سے سننا، 17 سال کی میرے نبی کی شہزادی ہوئی۔ میں بس اب یہاں تصورات بھی سجدہ ریز ہے کہ جو حضور کی مشابہ ہوں، خدا نے ان کو کیا جمال و کمال عطا کیا ہوگا۔ ہر عرب کا بندہ یہ چاہتا ہے کہ سب سے چہیتی لاڈلی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو جائے، بہت کے ساتھ نکاح ہو جائے۔ بہت لوگ آئے رشتہ لے کے، حضور نے کہا اللہ کے حکم کا انتظار ہے، اللہ کے حکم کا انتظار۔ حتیٰ کہ سارے صحابہ میں سب سے افضل ترین ہستی، امام الصحابہ، سید الصحابہ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر، وہ تک آئے، حضور سے عرض کیا، رشتہ طلب کیا۔ حضور نے کہا ابو بکر میرے اللہ کے حکم کا انتظار ہے، اللہ یہ معاملہ طے فرمائے گا۔ فاروق اعظم آئے، اللہ یہ معاملہ طے کرے گا۔ سب نے کہا سب مانگ چکے جن جن کو مانگنا تھا، وہ خوبصورت بھی تھے، مالدار بھی تھے، سب تھے، کوئی نہیں مانگ رہا تھا تو وہی جس کے مقدر میں تھی۔ یہ بھی غیرت علی ہے، جس کو سب مانگ چکے، اور حضور نے کہا انتظار ہے خدا کے حکم کا۔ مولا علی جانوروں کو پانی پلا رہے، اونٹوں کو پانی۔ حضرت سعد، حضرت توجہ کرنا، یہ جو رافضی کہتے ہیں نا کہ ان کو محبت نہیں تھی اور دشمن تھے، یہ تھے وہ جھوٹے لانتی ہے جو بھی ہیں، لیکن مولا علی اونٹوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ حضرت سعد، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، چاروں جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہو کے کہتے ہیں حضور کی شہزادی کی عمر شادی کی ہو گئی، اور حضور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ سب نے تو مانگ لیا، جن کو جو مانگنے والے تھے، حضور نے سب کو منع کیا کہ اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ شادی جس کے ساتھ ہوگی وہ علی ہی ہے۔ تو ان تینوں نے چاروں نے مشورہ کیا کہ پھر چلو علی سے کہتے ہیں کہ یہی مانگ لے۔ مولا علی کے پاس آئے تو مولا علی پانی پلا رہے تھے جانوروں کو، جانوروں کو خدمت کر رہے تھے۔ اب بھائی علی شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہا میرا تو خود کا گھر بھی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے نا، اور حالات بھی تم جانتے ہو۔ کہا کہ مگر کس سے؟ کہا حضور کی جو شہزادی ہے نا، آخری شہزادی فاطمہ الزہرا ملکہ سے۔ کہا کہ رونے لگے، رونے، اب میری ہمت نہیں ہوتی۔ کہا حضور نے سب کو منع کیا ہے، تم جاؤ، اب میری ہمت نہیں ہوتی۔ کہا جاؤ تو صحیح۔ مولا علی گئے۔ اب مولا علی کی حیا حضور کے سامنے، اور ادب دیکھیں، آج کل کے بچے تو اللہ رحم کرے، اور بیٹیاں بھی رحم کرے، اللہ اکبر۔ مولا علی گئے، گھر گئے، حضور کے گھر گئے، اور جا کر بیٹھ گئے، ایسے بیٹھ گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے باضابطہ بیٹھنے کا، ایسے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد ایسے زمین کریدنے لگے، ایسے یہ انتہائی، جب بچہ کوئی اپنے بڑوں سے حیا کرتا ہے نا تو چہرہ نہ دیکھے تو مولا کائنات ایسے بیٹھ کر کے ایسے کرید رہے، زمین کرید رہے۔ حضور دیکھ کے مسکرا رہے، کیا ہوا، کیوں آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ زمین کریدتے ہیں، حضور آیا ہوں مراد دے کے ہمت نہیں ہو رہی۔ اب بولو کیوں آئے ولی؟ کہا حضور میری ہمت نہیں ہو رہی، میں کیا کہوں آپ سے، آپ تو سب جانتے ہیں۔ حضور نے کہہ دیا جو مانگنا وہ مانگ لو، تم جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ علی تجھے نہ کب کہا ہے جو آج نہ کہیں، علی تجھے نہ کب کہا ہے جو آج نہ کہیں گے، مانگ لو۔ ایک بات ہے،
जन्नत मांगना और है और जिगर का टुकड़ा मांगना और है? मांगने वालों ने जन्नत मांगी, दे दिया। जन्नत जिगर के टुकड़े के सामने जन्नत क्या है भाई? अरे जन्नत क्या है? जन्नत क्या है? वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात। अदना निछावर उस मेरे दूल्हा के सर की है। नबी ने अपना सदका जिसको देना था दे दिया, लेकिन जिगर का टुकड़ा है, सदका थोड़ी है। जिगर का टुकड़ा है भाई, सदका। जिनको जन्नत दी है, हजरत रबिया को जन्नत दी है ना, सराखों पे सदका रबिया का मर्तबा, लेकिन रबिया को जन्नत दी। और मौला अली क्या मांगने आए? बदा तो मिन्नी जिगर का टुकड़ा है। और कुरेद रहे, कहते हैं अली मांग लो जो मांगोगे, तुम्हें कब ना कहा, मांगो क्या मांगते हो? उसकी हुजूर मैं ये चाहता हूँ कि आपने मुझे बचपने से गोद लिया, मुझे अदब सिखाया, मुझे खिलाया पिलाया। देख रहे बात कहने का सलीका क्या है, कहना क्या चाह रहे और कहां से शुरू है। इसी को अली इब्न अबू तालिब कहते हैं। बचपने से पाला, एहसान किया, खिलाया पिलाया, अदब सिखाया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ अता किया। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरा घर बस जाए। घर बसाने की बात करता हूं, हुजूर मेरा घर बस जाए। कहां रिश्ता करना है अली? इसके हुजूर में फातिमा तो ज़हरा का रिश्ता मांगने आया हूं। आका अलैहिस्सलाम ने जैसे ही सुना, मुस्कुरा के कहा अली तुम्हारे आने से पहले जिब्रील आ चुके। सुभान अल्लाह। अली अब सुनिए, शादी का जिक्र अब आ रहा है। अली देखो, नबी अली ये मुर्तजा को आने दे रहे हैं, जमीन कुरेदने दे रहे हैं, बैठ करके सर झुकाने सब कर रहे, पहले ही कह देते हैं, पहले ही कह, लेकिन ना हुजूर भी फिर हुजूर है। अली तुम्हारे आने से पहले जिब्रील आ चुके, हुजूर आ चुके। जिब्रील आए। अब मैं यहाँ से उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। रौजुल फाइक जो अहले सुन्नत की मुस्तनद तरीन किताब है, अल्लामा हरीफिश रहमतुल्लाह अलैह की, वहाँ से पढ़ रहा हूँ, मफ़हूम पढ़ रहा हूँ। इबारतें जो वो अलग हो सकती है, मफ़हूम मुकम्मल वही है। कहते हैं अब सुनिए, सैयदा का निकाह की शान से हुआ, बात खत्म हो रही है, बात मुकम्मल हो रही है। अल्लाह अकबर। कहते हैं जिब्रील आ चुके। जिब्रील आए थे या रसूल? हाँ। कहा या रसूल अल्लाह अली आते होंगे, अली आते होंगे। अल्लाह ने आसमानों पर अली और फातिमा का निकाह कर दिया है। पहले उधर निकाह हो गया, लाओ ना ऐसा कोई निकाह बताओ। कहते हुसैन के बराबर है फुला। ओ उस कुत्ते को कहाँ बराबर खड़ा करते हो? आसमानों पर निकाह हो रहा है, किधर अबू और रसूल की दाद औकात तो देखो, अंदाज तो देखो। अल्लाहु अकबर। आसमान अल्लाह, आसमानों पर निकाह हो रहा है। अल्लाहु अकबर। रिश्ता खुदा पे फरमा रहा है, रिश्ते पे वही आ रही है। और फिर कहा जिब्रील आए थे। कितनी तफसील है। जिब्रील आए थे और आकर के कहा या रसूल अल्लाह आसमानों पर निकाह अली और फातिमा का हो गया, जमीन पे आप कर दे। आसमानों पे खुदा ने किया है, जमीन पे रसूल करे। तो मैंने पूछा जिब्रील जरा तफसील बताओ ना, निकाह कैसे हुआ? तो कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने बैतुल मामूर पर मिंबर रखवाया, उस दरवाजे पे। बैतुल मामूर जानते हो, काबे के ऊपर 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 बिल्कुल ऊपर जो फरिश्तों का किबला है, फरिश्तों का किबला है बैतुल मामूर। उसके दरवाजे पे अल्लाह ने जन्नत का मिंबर रखवाया और राहील नाम का एक फरिश्ता है, उसको खुतबे के लिए बुलाया और सारे फरिश्तों को जमा किया और राहील को कहा पढ़ो खुतबा, अली और फातिमा का खुतबा, निकाह का खुतबा राहील पढ़ेगा। और कहा जिब्रील तुम जो है वो इनका निकाह करा दो। अल्लाहु अकबर। मैंने पूछा आका अलैहिस्सलाम, मैंने पूछा फिर क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, जब अली और फातिमा का निकाह हो रहा था तो अल्लाह ने कहा तूबा को सजा दिया जाए, जन्नत को सजा दिया जाए, जन्नत का हुस्न और ज्यादा कर दिया जाए। फिर कहा फिर या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया कि तूबा जो तेरे ज़ेवरात है उसको गिरा। तो तूबा ने अपने ज़ेवरात गिराए तो ज़ेवरात इतने गिरे जमीन के ऊपर कि फरिश्ते और हुरे एक दूसरे को तोहफे में दे रहे और क़यामत तक ये ज़ेवरात के लेने देने का सिलसिला चलता रहेगा। तुम्हारी शादियों में एक दिन तोहफे चलेंगे, 2 दिन चलेंगे, 4 दिन चलेंगे। अली और फातिमा की शादी की खैरात जन्नत में क़यामत तक बढ़ती नजर आएगी। उसके बाद अब यहाँ तक रसूल फाइक की इबारत पूरी हो गई। अब आइए दूसरे मकाम पर। अल्लाहु अकबर। हज़रत मौला हज़रत जिब्रील से हुजूर ने पूछा फिर क्या हुआ जिब्रील? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये जो तूबा का दरख्त है ना, तूबा का दरख्त, तो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया इसको
हिलाओ, मैं हिलाता रहा। तो काफिर का जितने क़यामत तक अहले बैत के उशाक हैं, उनकी तादाद के बराबर उसके पत्ते गिरे, और हर पत्ते पे आशिक़े अहले बैत का नाम लिखा हुआ था, और हुक्म हुआ कि जितने अली और फातिमा और उनकी आल से मोहब्बत करेंगे, फातिमा के निकाह के सदके उन सबको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। हुजूर इस तरह की महफिल सजी है, अब आप ज़मीन पे जाएं। अब हुजूर निकाह की महफिल वहां तो हो गई, अब जमीन ऊपर निकाह का इंतजाम कौन कर रहा है? जिब्रील। निकाह कौन, खुतबा कौन पढ़ रहा है? राहील। जब बाराती कौन है? बाराती। ऐसे बाराती देखे हैं? मन्नानी मियां जिस शादी में बाराती बन के लोग कहते हो औला हजरत का बेटा आया है, मोहम्मद मियां आया तो गौसपाक का बेटा आया है, वजी में अली रजा सरकार का बेटा आया है, ए बेटा आया है, वो बेटा आया है, और जो किसके बेटे नहीं है ना, कोई बात नहीं, जो किसके बेटे नहीं है वो फरिश्ते अली ये मुर्तजा के बाराती बन रहे हैं ना, उनके तो कोई माँ बाप भी नहीं है ना, वो तो नूर है ना। सुभान। एक बात बताऊं, जहां जहां जिसका इख्तियार होता है वहां वहां तक वो शादी की धूम करता है? जिसका इख्तियार जहां जहां वो शादी की धूम वहां करता है। कुछ लोग का बिजनेस दुबई में रहता है तो वहां भी जाके शादी की धूम करते हैं, लेकिन नबी का इख्तियार तो जमीन पर भी और आसमानों पर भी है। यहाँ भी धूमें मच रही, वहां भी धूमें मच रही हैं। बस अब हुजूर शादी की तैयारी करें, तवज्जो, बस बात खत्म हो रही है। दोनों की शादी किस तरह हो रही है? सुभान। अली के साथ है, अली के साथ है, अली के साथ है। दुआ करो अल्लाह इस जिक्र की खैरात मेरे बच्चों को, सब बच्चों को जो है, तीनों बच्चों को क़यामत तक अता फरमाए, हमेशा हमेशा अता फरमाए। चारों बच्चों को, चार शादी माशाअल्लाह, चारों बच्चों को अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह, सुभान अल्लाह हम्दन कसीरन कसीरा, सुभान अल्लाह बुकरतन व असीला। माशाअल्लाह। अब देखिए हुजूर फरमाते हैं, अली तुम्हारे पास कुछ है? हुजूर तीन चीजें हैं, तीनों आपकी दी हुई है। जुल्फ़िकार है, ज़िरा है, और एक घोड़ा है। हुज़ूर ने फरमाया अच्छा, घोड़ा भी तुम्हारे काम का है जंग में, जुल्फ़िकार भी तुम्हारी ज़रूरत है, ज़िरा तुम्हारे काम की नहीं है आज, वो उसका बदल है। ज़िरा बेचो, जाओ शादी की तैयारी करो, निकाह की तैयारी करो, शादी की तैयारी। अब मौला मुश्किल कुशा ने सोचा नबी की दी हुई ज़िरा है, तवज्जो करना, नबी की दी हुई ज़िरा है, बेचू कहाँ? अली पाक कर्जा नहीं मांग रहे, तवज्जो, कर्जा नहीं मांग रहे, किसी को नहीं कह रहे मेरे घर शादी है तो ये दे दे वो देना, ज़िरा बेच रहे हैं। यहाँ कर्जा मांगने वाली बात नहीं, भीख मांगने वाली बात नहीं, ये नबी के घर के लोग हैं। सुभान अल्लाह। क्या बात है? ज़िरा नबी की दी हुई, कहाँ बेचूं? दिल में ख्याल आया, सबसे मालदार सहाबी मेरे हुजूर के जो ज़िरा की इज्जत कर सकेंगे उस्मान गनी है, और उस्मान गनी साड़ू भी बनने वाले हैं अब तो, हैं हमजुल्फ अली बनने वाले हैं। उर्दू में उसको हमजुल्फ कहते हैं, हमारी आम जबान में साड़ू कहते हैं, और आपकी गुजराती में क्या कहते हैं मुझे अभी नहीं पता। बहरहाल तो हज़रत उस्मान गनी के पास गए। हज़रत उस्मान गनी बहुत खूबसूरत थे, नबी ने दामाद भी चुने थे भाई, जैसे बेटियां बेमिसाल थी ना वैसे दामाद भी बेमिसाल। हाँ, ये बात याद रखना। एक बात इतना कह दूं, जो नबी के दामाद हज़रत उस्मान गनी को कोसते में उनसे कहता हूँ, तू तेरा दामाद ढूंढता है कितना चेक करता है? नबी ने अपना दामाद ढूंढा हुआ तो कितना चेक किया होगा? तू उसके दोस्तों तक तहकीक करता है, नबी ने तो नस्लों तक तहकीक की है ना, उनकी नजर कहाँ तक जाती है? बार और एक बार भी नहीं, एक बार आदमी धोखा खा जाए तो दूसरी बेटी नहीं देता। नबी ने तो दो दे के बताया कि बहुत तहकीक के बाद दो दिया। फिर कहा अगर दूसरी का इंतकाल हो गया तो फरमाया अगर 100 बेटियां होती ना तो एक के बाद एक मैं उस्मान गनी के निकाह में देता चला जाता। सुभान अल्लाह। और मेरे इमाम उस्मान गनी की शान क्या बयान करते हैं, है क्या बयान करते, कहते हैं नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का। मैं हुजूर मन्नानी मियां साहब की तरह थोड़ी पढ़ सकता हूँ, लेकिन बहरहाल हज़रत उस्मान गनी की याद आ गई। एक मरतबा हज़रत अनस गए सामान लेकर, तो हज़रत रुकैया को हज़रत उस्मान गनी को हंसते देखा, देर से आए। आका ने कहा अनस इतना लेट क्यों हुआ? कहा हुजूर हज़रत उस्मान और रुकैया दोनों हंसते बैठे थे तो मैं लेट हो गया, दोनों को बच्चे थे दोनों को देख रहा था मैं। आका ने मैं अनस रुए जमीन पर इतना खूबसूरत जोड़ा किसी का देखा है जितना उस्मान और मेरी रुकैया का है? सुभान अल्लाह। ये खूबसूरत कहते नूर की सर पढ़ने अभी आप मनकबत मां हज़रत उस्मान गनी की मनकबत पढ़ लेना जरा मिल करके। नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया
دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا۔ حضرت مولانا مشکل کشا زرہ لے کر کے گئے، کہا بھائی عثمان یہ زرہ بیچنی ہے، حضور نے مجھے کہا کہ شادی کرنی ہے یا اس کو بیچ دو۔ کہا کتنے میں دو گے؟ کہا آپ بولو۔ 400 میں لے، 400 دیے درہم اور زرہ لے لی۔ انہوں نے زرہ لے لی، انہوں نے درہم لے لیے۔ کہا بھائی علی ایک بات کہوں، نکاح کے موقع پہ تحفہ دینا بھی تو سنت ہے نا، تو یہ زرہ میں آپ کو شادی کے تحفے کے موقع پہ واپس جانتے تھے یہ مفت میں مجھے نہیں لے گا نا مجھ سے پیسے، تو شان سے دیا۔ حضور کے پاس مولا علی کہا یا رسول اللہ یہ زرہ بھی واپس کر دی، اس طرح کا اللہ اس کے مال میں اور برکت عطا کرے۔ اب شادی کے انتظامیہ کون کون ہے ذرا سن لیجئے، شادی کا انتظام ہو رہا ہے، انتظامیہ میں کون کون ہے سن لیجئے۔ آقا نے وہ پیسے آگئے، 400 درہم آگئے، حضور نے فرمایا مہر کتنا ہوگا؟ 400 مسقال، یعنی کتنا؟ 150 تولہ چاندی۔ کتنا؟ یہ مہر فاطمی ہے، کتنا ہے؟ 150 تولہ چاندی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہاں یہ ہم مولا علی کے ماننے والے، سیدہ فاطمہ کے ماننے، نبی کے ماننے والے، اور مہر کتنا؟ 11,786، 21,786، اور 786 سے آگے نکلو نا ذرا۔ لاکھوں روپے شادی میں خرچ کرتے ہو، 5-5 لاکھ کا حال لیتے ہو، 10-10 لاکھ کا حال لیتے ہیں، حیدرآباد تک جاتے ہو، بنگلور تک جاتے ہو شادی کرانے کے لیے، مہر فاطمی رکھنا شروع کرو۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے، الحمدللہ میری شادی 2004 میں ہوئی تھی، میں نے اس وقت مہر فاطمی رکھا تھا، میرا بھی مہر فاطمی رکھنا شروع کرو۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے، الحمدللہ میری شادی 2004 میں ہوئی تھی، میں نے اس وقت مہر فاطمی رکھا تھا، میرا بھی مہر الحمدللہ میں نے مہر آپ کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے رکھا تھا، میں کہنے والا آدمی نہیں ہوں، میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں مہر فاطمی رکھ کے دیکھو، پھر اس کی برکت دیکھو۔ سبحان اللہ۔ 150 تولہ چاندی کتنا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے، 150 تولہ۔ بھائی جتنا تم کھانا کھلا دیتے ہو لوگوں کو اس سے کمی ہوتا ہے، ہال کا جتنا دیتے ہو اس سے کمی ہوتا ہے، مہر فاطمی رکھنا ہے۔ اور عورتوں سے کہتا ہوں سسٹم شروع کرو، بولو کہ بہت خرچہ کرتے ہو، مہر فاطمی 150 تولہ۔ مولا علی کے پاس اس وقت تو کچھ تھا نہیں، تب نبی نے کہا 150 تولہ چاندی، 400 مسقال کا جو بنتا ہے 150 تولہ چاندی۔ اب سنیے انتظامیہ میں کون کون ہے؟ سرکار میں انس ادھر آؤ، انس حضرت انس کہا جاؤ ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، بلال کو بلاؤ، حضرت سلمان کو بلاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت بلال آئے، حضرت سلمان آئے، حضرت صدیق اکبر آئے، فاروق اعظم ہے۔ کہا دیکھو میں نے علی کے ساتھ زہرا کی شادی کرنی، علی کے ساتھ ہے۔ حضور نے نکاح کہا لیکن میں تھوڑا سا اس کو اپنے انداز میں، علی کے ساتھ ہے، علی کے ساتھ ہے، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ ابو بکر جاؤ میری فاطمہ کے لیے کچھ سامان خرید کر لاؤ۔ اب یہاں آ کر کے کچھ لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، وہ جو 400 آئے تھے نا اسی میں حضور علیہ السلام نے مٹھی بھر اٹھائے اور صدیق اکبر کو دیے، یعنی کہ وہ پیسہ کس کا تھا؟ وہ پیسہ ذرا مولا علی کا پیسہ ہے نا، اور سب تو حضور ہی کا ہے لیکن بظاہر پتہ نہیں، اٹھا کے مٹھا بھر کر کے دیے۔ کہا جاؤ، کہا کہ گھر میں جتنا سامان لگتا ہے وہ سب خرید کے لاؤ۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، سلمان فارسی اور بلال حبشی، یہ چاروں گئے۔ سرکار نے کہا سلمان بلال خریدیں گے یہ لوگ، سامان تم لوگ اٹھا کے لاؤ گے۔ ہائے ہائے ہائے، جس کے شادی کا سامان اٹھانے والوں میں بلال اور سلمان ہو اور خریدی کرنے والوں میں صدیق عمر ہو، اس شادی کا عالم کیا ہوگا۔ اس کے بعد وہ لوگ سب لے کر کے آئے، سرکار نے فرمایا صاحب انصار و مہاجرین میں اعلان کر دو علی کے ساتھ ہے، علی کے ساتھ ہے، علی کے ساتھ ہے، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ یہ شادی ہے، یہ شادی ہے میرے مولا کی شادی ہے، یہ شادی ہے، یہ شادی ہے میرے مولا کی شادی ہے، یہ شادی ہے، یہ شادی ہے میرے مولا کی شادی ہے، علی کے ساتھ ہے مولا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ حضور نے فرمایا جاؤ مہاجرین اور انصار میں اعلان کرو علی کے ساتھ ہے زہرا۔ پورے مہاجرین اور انصار سب جمع ہو گئے اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے اٹھ کے خطبہ پڑھا۔
حضور نے خطبہ پڑھا اور کہا میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دیا. کہا علی تم بھی اٹھو خطبہ پڑھو جواب دو. مولا علی نے اٹھ کے خطبہ پڑھا جواب دیا. سب نے مبارکباد دی. ابھی مبارکبادی کا سلسلہ چل رہا تھا. جبریل آئے. حضور مبارکباد اللہ کی طرف سے ہماری طرف سے بھی آپ کو, اور اللہ فرما رہا ہے ان کی نسل میں 2 بیٹے پیدا ہوں گے. 2 بیٹے پیدا ہوں گے. ان 2 بیٹوں کی خوشخبری ابھی سے اللہ آپ کو عطا کرتا ہے, اور وہ اپنے زمانے کے بڑے عظیم لوگ ہوں گے. انہی سے نسل چلے گی. پھر پوری تفصیل ہے. اس کے بعد حضور نے وہ جو خرمے تھے, حضور نے خرمے لوگوں کو لوٹنے کے لیے کہا. شادی کے موقع پر تقسیم نہیں کی جاتا ہے بلکہ لوٹا جاتا ہے. ہائے 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 ہائے, صدقہ لٹایا جا رہا ہے. علی و فاطمہ کی شادی میں نبی اپنا صدقہ لٹا رہے ہیں اور نبی کے یار سب لوٹ رہے ہیں. سبحان اللہ. شادی ہو گئی. اب اس کے بعد شادی کے بعد جو ہے, اب اللہ کے رسول علیہ السلام, یہ شادی رجب میں ہوئی. رجب کی ایک 17 تاریخ یا 16 تاریخ بتائی جاتی ہے. رجب گزرا, شعبان گزرا, رمضان گزرا, شوال گزرا, ذی الحج گزرا, ذوالقعدہ گزرا, ذی الحجہ کا مہینہ آیا تو حضرت عقیل نے کہا وہ علی تمہاری شادی ہو گئی ہے, اب فاطمہ اپنی امی کے گھر ابا کے گھر ہے تو اب وداعی کر لو نا. تو کہا کہ ہاں میں بھی چاہتا ہوں لیکن میری ہمت نہیں ہوتی. کہا چل تو ہم حضور سے بات کرتے چل. اور یہ حضرت عقیل بڑے بھائی تھے مولا علی پاک کے. جب رستے میں گئے تو حضور کی خادمہ ام ایمن سے ملاقات ہو گئی. ام ایمن نے کہا شہزادوں کدھر؟ کہا حضور کیا جانے کا. کس لیے؟ کہا کہ وہ وداعی کروانے. کہا تم واپس جاؤ, یہ کام سب عورتیں کرتی ہیں اور عورتیں اس میں بہت بڑا کام کر سکتی ہے, تم واپس جاؤ, میں یہ کام کروں گی. حضرت ام ایمن بہت بڑی ہستی کا نام ہے. یہ حضور کی امی کی خادمہ رہی, حضور کے ابا کی خادمہ رہی, حضور سے بچپنے سے حضور کے ساتھ رہی اور اس کے بعد پوری زندگی گزاری اور حضور کے بعد ہی ان کا وصال, بہت لمبی عمر پائی. تو حضرت ام ایمن جو تھی انہوں نے کہا یہ مقام مرد لوگ نہیں کرتے, تم لوگ جاؤ, یہ عورتیں کرتی ہے وداعی وغیرہ کے سارے معاملات. پھر اس کے بعد حضرت ام ایمن ام سلمہ ام المومنین کے پاس گئی اور کہا کہ میرے سامنے ایسی ایسی بات آئی ہے, آپ چلیے حضور کے پاس چلتے ہیں. تو اب حضور کے پاس, حضور کو اس پر تیار کرنا ہے کہ وداعی کرنا ہے. اب وداعی میں کتنے بڑے بڑے لوگ حصہ لے رہے ہیں, آپ نے خریدی وغیرہ دیکھ لی نا. اب سیدہ کی وداعی میں کتنے لوگ حصہ لے رہے ہیں. ام المومنین ام سلمہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو ساتھ لیا, ام حبیبہ کو ساتھ لیا, حضرت میمونہ, جو بھی امہات المومنین تھے سب کو ساتھ لیا اور سب ایک ساتھ مل کر حضور کے پاس آئے اور چاروں طرف سے حضور کو گھیر کے بیٹھ گئے. حضور نے سب کو دیکھا, مسکرائے, کیا بات ہے سب آئے ہیں. کہا حضور ایک عرضی لے کر آئے. کیا؟ کہا کہ وہ نکاح ہونے کو اب کچھ مہینے بیت گئے نا, تو فاطمہ کی وداعی کر دیجئے. ساری امہات المومنین خادمہ مل کے کہتے ہیں. حضور نے کہا میں بھی تو یہ چاہتا ہوں لیکن علی تو ابھی تک کچھ کہتے نہیں. کہا حضور علی چاہتے ہیں لیکن وہ آپ کے ادب میں کچھ کہہ نہیں پاتے ہیں. کہا چلو ٹھیک ہے پھر وداعی کرتے ہیں. اور اب حضور کی بیٹی کی وداعی ہو رہی. شہزادی کونین اپنے بابا کے گھر سے پہلی مرتبہ اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہے. حضور علیہ السلام نے ایک چادر نکالی اور چادر نکال کر اپنی بیٹی کو اڑائی. علامہ مفتی احمد یار کا نعیمی فرماتے ہیں کونین کے مالک نے جب اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کیا تو اس وقت تو نئی چادر نہیں تھی بلکہ ایک پرانی چادر تھی اور اس میں 17 پیون لگے ہوئے تھے. اور سرکار نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا فاطمہ اگر آج تمہاری امی خدیجہ حیات ہوتی تو وہ تمہیں بہت سے تحفے دیتی, لیکن تمہارے بابا کے پاس اس وقت یہی ہے. اور اللہ اکبر. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی بیٹی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر سیدہ فاطمہ الزہرا کو رخصت کرتے ہیں, مولا علی کے گھر لے جاتے ہیں. اور اس کے بعد وہاں دیکھا کہ حضرت ام ایمن اور حضرت اسماء بنت امیس دونوں موجود ہیں. اور اس کے بعد وہ گھر کا سب سامان وغیرہ سیٹ کر رہے ہیں. سامان سیٹ کیا. اب ایک بات یاد رکھنا, پہلی رات شادی کی آئی تو سیدہ فاطمہ رونے لگی. مولا علی نے پوچھا فاطمہ تم مجھ سے نکاح سے خوش نہیں ہو؟ کہا واللہ آپ میری رضا ہے, واللہ آپ میری رضا ہے, آپ میری رضا ہے. کہا پھر؟ کہا کہ مجھے شادی کی پہلی رات کو قبر کی پہلی رات یاد آ رہی ہے. آج شادی کی پہلی رات ہے, قبر کی پہلی رات بھی مجھے جھیلنا پڑے گی. علی ایسا کرتے ہیں آج رات ہم باتیں نہیں کریں گے, آج رات ہم عبادت کریں گے. پہلی رات عبادت میں گزری, دوسری رات عبادت میں گزری, تیسری رات عبادت میں گزری, چوتھی رات آنے سے پہلے جبریل علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ وہ تو عبادتوں میں راتیں گزار رہے, ان سے کہو اللہ کی مرضی یہ ہے عبادتوں کی بجائے وہ باتوں میں بھی کچھ وقت صرف کریں. اور اس کے بعد حضور آئے, دونوں کے سینے پہ پانی چھڑکا, دونوں کا ماتھا چوما اور کہا میں تمہیں
नेक और खूबसूरत औलाद की बशारत देने आया हूँ, लेकिन ये औलाद होगी उसी वक्त जब इबादत के साथ कुछ बातें भी होगी। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर ने हया के पर्दे में समझाया और फिर उसके बाद मौलाए कायनात की ये ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। अब सरकार फातिमा अब तक के अपने माँ के घर में यानी हुजूर के घर में कोई काम नहीं करने दिया जाता था, अब चक्की चला रही है, कपड़े धुल रही है, पानी भर रही है। पानी भरते भरते मशकीज़े के निशान पड़ते हैं, चक्की चलाते हुए हाथों के निशान पड़ते हैं। आखिरी बात, एक दिन मौला अली घर में आए। आखिरी बात, एक दिन मौला अली घर में आकर के सर झुका के बैठ गए। बैठे तो सरकार फातिमा तो ज़हरा ने पूछा, अली मेरे सरताज क्या बात है, आज आप बहुत गहरी सोच में हैं। तो सरकार अली पाक ने कहा, बहुत वक्त हो गया, माजरत 2-3 मिनट में सुन लें, आखिरी बात तो चली रही, अब इस आखिरी बात के बाद फिर कोई बात नहीं होगी इंशाअल्लाह। आखिरी बात, सर झुका के मौला बैठे, क्यों आप सर झुका के क्यों बैठे हैं सरकार? की अच्छा तो सुनना गौर से, मैंने भी सुने सुलेमान अलैहिस्सलाम, तो उसमें जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान बयान कर रहे थे, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी और दामाद का जिक्र भी हुजूर ने किया। तो ये जिक्र मैं हैरान हो गया सुन के कि जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी के मौके पे जो शादी की ना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बेटी की, तो इतने हजार गुलाम, इतने हजार घोड़े, इतने हजार खच्चर, इतने हजार ऊंट और ये घर और ये सब पूरी तफसील बता दी मौला मुश्किल। अब मौला अली उस पे हैरान है। सैयदा फातिमा का चेहरा उतर गया, चेहरा उतर गया, सैयदा का मौला अली बयान कर रहे हैं और सैयदा को यूं लगा कि कहीं अली मुझे ये तो नहीं बताना चाह रहे कि उन्होंने इतना दिया तुम्हारे अब्बा ने, हालांकि ये बात हो ही नहीं सकती थी, मगर सैयदा को ख्याल पता नहीं क्या, जो भी ख्याल गुजरा खुदा जाने, मैं क्या कहूं, मैं तो खानाजाद गुलाम सगे दरगाह सगे बारगाहे दरगाह हूं, मैं क्या कहूं यहाँ। लेकिन सुनो सुनियो, बस इतनी बात कहनी थी, सैयदा के दिल में लगी, और जब दिल में लगी सैयदा ने चेहरा आसमान की तरफ उठाया और अर्ज़ की, मौला अली की ज़बान से कुछ निकला तूने सुना, अब अली को कुछ बता दे, बस जो कहना था कहा। और उसके बाद फिर रात आई, रात भर जागने वाली सैयदा आज बिस्तर पे इस्तिराहत कर रही। सुबह को मौला अली उठे, जब उठे तो चेहरा शान बशाश था। नमाज फजर के बाद मौला से सैयदा ने कहा, क्या देखा, क्या देखा? सैयदा से कहा, आज ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? कहा सैयदा आज ख्वाब में तुम्हारी शान देखी। कहा क्या शान देखी? कहा कि जन्नत है और जन्नत में एक मिंबर है और उस मिंबर पर आप बैठी हुई हैं और हजारों हूरें और कनीज़े जो हैं वो आपके इर्द गिर्द है, और एक बहुत खूबसूरत लड़की है जिसके सर पे ताज है, वो आपकी जूतियों के पास खड़ी होकर ये तमन्ना कर रही है, ये तमन्ना कर रही है कि एक नजर आप उसको देख लें। आप एक नजर की तालीब है, वो आपकी एक नजर की तालीब है और वो आपको नालायक पहनाना चाहती, एक नजर की तालीब है। तो सैयदा ने हंस के कहा, जानते हो कौन है? सुभान अल्लाह, जानते हो कौन है? तो कहा कौन है? ये नबी की बेटी है। कहते कौन है जानती नहीं? तो मौला ने पूछा कौन है? तो कहा जिसका रात में तस्करा हुआ ना सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी, वो वही है, वो जन्नत में मेरी खातिमा है, खातिमा। अल्लाह के रसूल सुलेमान ने अपनी बेटी को इतना दिया और मेरे बाबा ने मुझे ये मकाम अता कर दिया। एक आखिरी बात फिर याद आती है, ये अली और फातिमा का जोड़ा है। हदीस पाक में आया है, एक दिन ऐसा होगा जन्नत में एक दिन ऐसा होगा, जन्नत में सूरज नहीं है। ये रिवायत पढ़ दूं ना भाई, हैं? ये जन्नत में सूरज, चांद और सूरज, वहां जर्रा सूरज से ज्यादा चमकदार है। लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि जन्नत में लोगों को ऐसा लगेगा कि सूरज निकला और पूरी जन्नत जितनी चमकदार है उससे उसकी चमक और
بڑھ جائے گی. ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بیٹھے ہوتے تو اچانک کچھ کرنیں پڑتی ہے تو لگتا ہے کہ کچھ کرن پڑی ہے, تو ایسی کرنیں پڑے گی جنت پہ تو جنت کا حسن بڑھ جائے گا. تو سارے جنتی پوچھیں گے آج سورج نکلا, سورج نکلا, پوری جنت پہلے سے زیادہ چمک گئی, سورج نکلا. فرشتے کہیں گے او سورج وورج یہاں نہیں ہے, سورج نہیں نکلا. تو کہا پھر یہ چمکی کیسے؟ تو کہا جھولے پہ بیٹھ کے علی و فاطمہ آج جھولے پہ بیٹھ کر جھولا جھول رہے تھے جنت میں, تو دونوں نے ہنس دیا. ہنسنے سے وہ نور نکلا کہ جنت کا حسن دوبارہ ہو. علی کے ساتھ سبحان اللہ, سبحان اللہ.